طبقے اور کسی بھی فرد کو مستثنا نہیں ہے۔ اس امت کا ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ہر فرد امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذمہ دار ہے۔ یہ فریضہ اس پر ڈالا گیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے شراب نوشی ہے اور زناکاری ہے، یا پھر نماز کو چھوڑنا اور زکوٰۃ کو ترک کر دینا، روزوں کو ترک کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف کو چھوڑ دینا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، یہ بھی کبائر میں سے۔ اور جس طریقے سے گناہوں کا کرنا یہ مستقل جرم ہے، اسی طریقے سے گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اور کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی ذاتی عبادات کے ذریعے سے ایمان کے اس سطح اور کمال تک پہنچ نہیں سکتے جتنا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے کمال ایمان تک پہنچ سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے اندر ایمان کی علامت اور ایمان کی تکمیل کے لیے اہم ترین عمل وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کوئی شخص جتنی چاہے اپنی ذاتی عبادات کو انجام دے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر اس کی زندگی میں نہیں اور یہ فریضہ انجام نہیں دے رہا تو وہ ناقص الایمان سمجھا جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوت اور 23 سالہ زندگی میں نبوت کی محنت میں جس طرح اور جس سطح پر حضرات صحابہ کو یعنی مردوں کو اٹھایا اس فریضے میں، اسی درجے میں اور اسی سطح پر اور اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اس امت کی خواتین کو بھی اسی سطح پر اسی درجے پر اٹھایا۔ دعوت کے جتنے اعمال مردوں کے لیے دیے گئے اتنے ہی اعمال خواتین کے لیے بھی دیے گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دعوت اور دعوت کے تمام اعمال کے اندر خواتین مردوں کے برابر شریک نظر آئی، چاہے اللہ کے راستے کی ہجرت ہو، چاہے نصرت ہو، چاہے دعوت دینی ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے جان و مال کو خرچ کرنا ہو اور آنے والے لوگوں کو ٹھکانہ دینا ہو، جذبات کی قربانی ہو اور تکالیف اور مجاہدات برداشت کرنے ہو، تمام چیزوں کے اندر خواتین مردوں کے برابر شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کا نقشہ قائم کیا اور ہمارے لیے وہ نمونہ بنا، اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر شریک تھے، صحابہ اور صحابیات دونوں کے دونوں برابر شریک تھے۔ اور یہ بات بالکل یقینی ہے، طے شدہ ہے کہ جتنے اعمال خواتین سے متعلق ہیں وہ سراسر قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کی سیرت کی بنیاد پر ہے، اس میں ذاتی رائے اور تجربے کو کوئی دخل نہیں۔ اس لیے ہم کام کرنے والے عملے کی ذمہ داری ہے کہ ماہ مستورات کام اور کام کے تمام اعمال کو سیرت کی روشنی میں کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اسی سے استقامت ملے گی اور اسی سے ترقی اور تربیت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر اعمال نازل فرما کر اس پر تربیت و تزکیے کے وعدے اور ضمانتیں اپنی ذات سے لی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے 22ویں پارے میں جن اعمال کا حکم دیا ہے ان میں اہم اور بنیادی ایک عمل اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کے حلقے قائم کرنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ رب العزت نے صاف حکم دیا ازواج مطہرات کو کہ اپنے گھروں میں قرآن حدیث کے حلقے قائم کرو۔ علماء کرام نے بات واضح طور پر لکھی ہے کہ یہ امر اور حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں اور تمام خواتین کے لیے۔ تو قیامت تک ہر دور میں، ہر زمانے میں خواتین اور مردوں کی ذمہ داری ہے اللہ کا امر یقین کر کے اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگانا، اللہ کا امر یقین سمجھ کر کے حدیثوں کے حلقے قائم کرنا۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے تربیت و تزکیے کا وعدہ فرمایا۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ ان اعمال کے کرنے پر تمہارے زندگی میں جو گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کی گندگیاں ہیں، اسے دور کر کے تمہیں مکمل پاک کرے۔ اللہ رب العزت نے دور نبوت میں جس طرح سخت دل، سنگ دل اور پھتر دل لوگوں کی تربیت فرمائی، قرآن کے حلقوں کی برکت سے یہی سلسلہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر میں ایک مرتبہ پہنچے، قرآن کے حلقے کو روکنے کی غرض سے، شریک ہونے کے ارادے سے بھی نہیں گئے، روکنے کی غرض سے وہ پہنچے ہیں۔ اس پر ان کا دل پلٹا اور اللہ نے اس قرآن کے حلقے کے اس جگہ کی برکت سے، حالانکہ اس میں وہ شریک بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے وہ حلقہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کا یہ اثر تھا کہ ان کا دل پلٹ گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، جو پہلے سے مسلمان ہو اور وہ قرآن کے حلقوں میں شرکت کرتا ہو تو اس کا دل کتنا احکامات کی طرف پلٹے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، احادیث کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے حلقوں کے لیے کسی قسم کا عذر شریعت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی رکاوٹ بننے کی چیز ہوتی، کوئی عذر ہوتا تو وہ خواتین کی حیض والا مسئلہ ہوتا، لیکن روایات میں صراحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایام میں بھی ایسی عذر والی زوجہ محترمہ کو لے کر کے آپ قرآن کے حلقے لیا کرتے۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ علی حجری فیقرأ القرآن وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگا کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، قرآن مجید پڑھ رہے اور میں سن رہی، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے قیامت تک کے لیے امت کے ہر طبقے اور ہر فرد کے لیے دو بنیادی اصول واضح طور پر نکل کر کے آگے۔ ایک ایسا شدید شرعی عذر جس کی وجہ سے خاتون کے لیے نماز جائز نہیں ہوتی، نماز کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، ایسے شدید عذر کے آنے پر کسی گھر میں قرآن کا حلقہ بند نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا ایسے عذر والی خاتون کو اس میں بٹھانا عین سنت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں خلاف سنت ہوتی، خلاف شریعت ہوتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، ان اعذار کے ایام میں اپنی بیوی اور زوجہ محترمہ کو لے کر کے حلقہ ہرگز نہ لگاتے۔ یہ اصل بنیادی چیز۔ اب قیامت تک کے لیے اس میں کسی کو لب کشائی اور اپنی رائے کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں کہ ہم مشورہ کریں کہ قرآن کے حلقے لگے نہ لگے، ہمارے لیے اللہ کے نبی کا سیرت اور عمل سامنے ہے۔ اب جو شخص اس کے بعد قرآن کے حلقے لگانے کے سلسلے میں سوچ رہا ہے تو وہ یقیناً ہدایت کے اسباب کے بارے میں شک کر رہا ہے، اور وہ خود بھی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے اور امت کے طبقات کے ہدایت سے محروم ہونے، خصوصاً خواتین کی تربیت اور ہدایت سے محروم ہونے کا ذریعہ بنے۔ اپنی اتنی بڑی تربیت اور اتنے بڑے تزکیے والے عمل کے بارے میں شک کیا، مشورے کیے، غور و خوض کیا، جس کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کا اسوہ موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ناپاکی کے زمانے میں، ایام میں اللہ کے نبی مجھے لے کر کے پھر قرآن کا حلقہ لگائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بیوی کے یہاں رہتے اور اس کے ساتھ یہی عذر کا معاملہ ہوتا، تب بھی اللہ کے نبی کا یہ معمول چھوٹتا نہیں، اسی گھر میں اسی بیوی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ اہتمام سے قرآن کے حلقے لگائے۔ صرف اپنا عمل پیش کرنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ تمام بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم میں عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اصل بنیادی چیز۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ حلقہ لگانے کو چھوڑا نہیں۔ بہت بنیادی بات، اپنی ذات سے آپ اہتمام فرمائیں، اپنے گھر میں آ کے قرآن حدیث کے حلقے لگائیں، اور بلکہ قرآن حدیث کے حلقوں سے ہی آپ نے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی۔ تمام مورخین کا، محدثین کا، علماء اکرام کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد
اور دعوت کی ذمہ داری مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل جس سے آپ نے اپنی نبوت کی محنت کا آغاز فرمایا، اپنی دعوت کی محنت کی شروعات فرمائی، اگر کوئی ایک عمل ہے تو پھر وہ صرف گھر کے اندر قرآن اور حدیث کے ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی آئی، جبرائیل امین نے بھیجا اور قرآن پڑھنے کو کہا، اور آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیات حضرت جبرائیل امین نے پڑھ کر کے سنائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس غار حرا میں فارغ ہو کر سیدھے اگر آئے ہیں تو اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ کو لے کر کے بیٹھے، گھبراہٹ دی، زملونی زملونی فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ گھبراہٹ دور ہو گئی تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کو سب سے پہلے غار حرا کا سارا واقعہ سنایا۔ اسی واقعے کو ہم حدیث کا حلقہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ وہ واقعہ جب بخاری میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حدیث کا حلقہ اور درس بخاری، اور اللہ کے نبی خود اپنے زبان مبارک سے اگر وہ واقعہ حضرت خدیجہ کو گھر آ کر کے سنا رہے ہیں تو کیا یہ حدیث کا حلقہ نہیں؟ اور اسی کے ساتھ آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے پھر یہ آیتیں پڑھ کر کے میرے سامنے، ابتدائی آیت، سب سے پہلی آیت قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان میں، تو یہ کیا تھا کہ یہ قرآن کا حلقہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ اسی روایت میں دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا خوف تھا، ذمہ داری کا بوجھ تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے آپ کے سامنے آپ ہی کے صفات کے تذکرے کیے اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر بڑی اونچی صفات ہیں، آپ بڑے اونچے صفات کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسرا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسرے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور چوتھے پریشانیوں میں لوگوں کی آپ امداد اور مدد کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ صفات کے مذاکرے جو حضرت خدیجہ نے حضور کے سامنے کے اسی حلقے کے اندر، یہ صفات کا مذاکرہ۔ میں اور آپ بیٹھ کر کے کوئی حدیث کی کتاب کھول کے اللہ کے نبی کی ان صفات کو بیان کریں تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چل رہی ہیں اور یا صفات کے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ وہاں اما خدیجہ جب اپنے زبان سے اللہ کے نبی کو تسلی دلا سے دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی وہ صفات ان کے سامنے دہرا رہی جو اللہ کے نبی کے پاس پہلے سے تھے، روز اول سے، تو یہ صفات کا مذاکرہ نہیں کہلاتا۔ تین عمل پہلے حلقے میں پائیں گے، قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ اور صفات کا حلقہ۔ اور دوسرا حلقہ جو لگا ہے اس میں ایک صاحب اور زائد شامل ہوئے، وہ ورقہ بن نوفل، ان کے چچا زاد بھائی، کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی۔ اس کے بعد اگر دوسرا حلقہ لگا ہے قرآن اور حدیث کا تو وہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے ورقہ بن نوفل۔ وہ نصرانی بن چکے تھے، وہ نصرانی بن چکے تھے، اس زمانے میں نصرانی مذہب ہی اسلامی مذہب تھا، وہی حق مذہب تھا۔ تو انہوں نے ساری باتیں سن کر کے یہ کہا کہ اب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم تو مجھے امین کہتی ہے، امانت دار کہتی ہے، اور یہ کہ نہیں، جس نبی نے بھی جس زمانے میں آگے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے آپ نے کیا اور دین کی دعوت کی بات چلائی جس طرح آپ نے، تو ان کی قوم نے انہیں اپنے علاقے سے نکالا۔ تو آپ تشکیل شدہ لوگ ہیں، آپ کو تیار رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے، اپنے مکے کو، محبوب ترین وطن کو چھوڑ کے نکلنا ہی پڑے گا۔ یہ تشکیل کی بات بھی آگے، اور آگے انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو اللہ انصرک نصرا مؤزرا، تو میں زبردست آپ کی نصرت کروں گا۔ اس میں نصرت کی بھی تشکیل ہے، خروج کی بھی تشکیل، نصرت کی بھی تشکیل۔ یہ دو حلقے ملا کے پانچوں اعمال آپ کیا سب سے بنیادی چیز۔ تو آپ نے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات کہاں سے؟ گھر کی تعلیم، اور اس میں کیا کیا؟ قرآن کے حلقے اور حدیث کے حلقے اور صفات کے مذاکرے، اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ جب حلقہ دوسرا لگا تو اس میں خروج کی بھی تشکیل اور نصرت کی بھی تشکیل۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، جو 1400 سال پہلے اور نبوت شروع ہوتی جو بات کہی گئی، آج اسی پر امت کو لانے کی کوشش یہاں سے، اور کچھ نہیں۔
عین سنت ہے قرآن کے حلقے لگانا، اللہ کا امر ہے، اور حدیث کے حلقے لگانا، صفات کے مذاکرے کرنا، تشکیلیں کرنا، راہ خدا میں نکلنے کی فکریں دلانا، اور راہ خدا میں نکل کر جان و مال کو لے کر آنے والوں کی نصرتوں کے لیے خود بھی آمادہ ہونا، گھر کے چھوٹے بڑے ہر ایک کو تیار کرنا، اس کو کہتے ہیں تشکیل گھر کے اندر، اور سارے گھروں کے اندر یہ ماحول مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی بیرون ملک سمندری سفر کر کے جانے کی تشکیل فرمائی۔ تشکیل لازمی حصہ ہے اپنے کام کا، گھر کی تعلیم کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی، حضرت ابو طلحہ پہنچے نکاح کا پیغام لے کے، اور وہ مشرک تھے، کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اسی وقت انہیں ایک تو دعوت دی کہ آپ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں جو بے جان ہے اور بے حس چیز ہے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگی اگر آپ اسلام قبول کر لو تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، پھر مجھے مہر کی کوئی الگ سی رقم کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے اور اس کے ساتھ تشکیل، گھر گھر کے اندر تشکیل کا ماحول، عمومی فضا گھروں کے اندر تشکیل۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کو دعوت دیتے روز اور تشکیل کرتے، اب تو دین قبول کرو، اب تو دین قبول کرو۔ اس لیے بہت بنیادی چیز 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے، قرآن حدیث، قرآن کا حلقہ اور حدیث کے حلقے، ایک دن منتخب سے کتاب پڑھی جائے گی اور دوسرے دن فضائل اعمال مع فضائل صلاح، اور تیسرے 6 صفات، اور چوتھے تشکیل، قرآن کا حلقہ ایک کے ذمے اور کتابی تعلیم ایک کے ذمے، گھر کے کسی کے اوپر بھی مشورے سے، اور 6 صفات اور تشکیل دونوں عمل ایک کے ذمے، اور پھر آخری میں مشورہ، 3 عملوں کا مشورہ کر لینا ہے، قرآن کا حلقہ کس کے ذمے رہے گا اور حدیث کا حلقہ کس کے ذمے رہے گا، اور پھر 6 صفات اور تشکیل کس کے ذمے۔ ایک دن پہلے اس لیے مشورہ ہے اور مشورے کے ذریعے ذمہ داریاں ڈالنا ہے گھر کے چھوٹے پر، بڑے پر، بچوں پر، تاکہ وہ ایک دن تک اس کی پوری ذہنی تیاری کر کے اللہ سے مانگ کر کے پھر اگلے دن حلقے میں آئے اپنی ذمہ داری پوری کر۔ ایسے نہیں کہ کچن میں، رسوئی میں کام کرتے ہوئے، جھاڑو مارتے ہوئے آ جاؤ تعلیم کا حلقہ، اس کا ذہن خالی ہے، ذہن اس کا منتشر ہے، فکر ہے اس کی منتشر ہے، کہ نہیں، اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگے اللہ میرے ذمے صفات کے مذاکرے، وہ صفات جو حضرت خدیجہ نے بیان کیے اور اس کے ذریعے سید الانبیاء کو دلاسا ملا، ہمت ملی، اور ایسے صفات کے مذاکرے میرے ذمے۔ دعائیں مانگ کر کے سیکھ کر کے آئے، نہیں آتا کسی اور گھر کے چھوٹے بڑے سے سیکھ کر کے آئے، کتابی تعلیم نہیں آتی، وہ ایک دوسرے سے سیکھ کر کے عبارت پڑھنی، حدیث پڑھنی، اس کے صحیح ترجمے سیکھ کر کے آئے، اگلے دن حلقہ لگے پوری تیار، یعنی ایک دن تک سارے گھر کے چھوٹے بڑے جس کے ذمہ جو کام، وہ گھر کے سارے کام کے ساتھ ساتھ اس فکر کے ساتھ کہ مجھے کل تعلیم کے حلقے کی تیاری کرنا، نورانی ماحول گھر کے اندر بنے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کی تو باریاں لگتی تھی، کبھی حضرت ام سلمہ کے گھر میں، کبھی حفصہ کے گھر میں باری باری ہوتی تھی، تو یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر میں رہے، تھوڑی دیر رہے، زیادہ دیر رہے، صبح رہے، شام رہے، تو آپ نے وہاں اہتمام سے حلقے دیے، کبھی آپ کا حلقہ چھوٹا نہیں۔ روایتیں بھری ہوئی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے ان سے گزر کے آگے بڑھے تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ذکر اذکار معمولات گھر کی مسجد میں معمولات کر رہے۔ پھر اللہ کے نبی آئے چاش کے وقت میں، فجر کی نماز پڑھ کے چاش، تو دیکھا حضرت جویریہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی گھر کی مسجد میں معمولات، بتاؤ کتنے لمبے معمولات چل رہے ازواج مطہرات۔ تو آپ نے فرمایا ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہ، کہ جویریہ جب میں تمہیں چھوڑ کر کے گیا ہوں تب سے تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی، معمولات، ذکر اوراد، معمولات، کہ جی ہاں یا رسول۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تو بہت مشقت والا کام ہے اور تم سب کے لیے نمونہ بننے والی، اتنے لمبے چوڑے ذکر اوراد وظائف کرو گی تو بعد والے کیسے کر پائیں؟ لاؤ ہمیں تمہیں بہت مختصر دعا سکھا، اور اس کا اجر و ثواب یہ جو 6 گھنٹے میں تم نے معمولات کی اس سے بھی زیادہ وزندار ہے۔ آپ نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنت، میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے جب میں صبح تمہارے سے پچھڑ کے گیا، اگر ان کو اور تمہارے سارے ان کلمات اور معمولات کو ترازو کے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے تو یہ میرے جو 4 کلمات جو 3 مرتبہ کہے ہیں وہ وزن میں بھی اور اجر میں بھی بڑھ جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات۔
یہ کیا تھا؟ حضرت جویریہ کو لے کر کے اللہ کے نبی کا ان کے گھر میں حدیث کا حلقہ لگانا اور ان کو دعائیں سکھلانا، معمولات پر اٹھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ کی باری تھی، آپ وہاں موجود تھے، اتنے میں ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، وہ حضور کی خدمت میں پہنچی، جیسے پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حلقہ لگانا اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے وہ صحابہ جہنم سے گزریں گے بھی نہیں، داخل بھی نہیں ہوں گے، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان۔ یہ سن کر ام مبشر جو نئی خاتون آئی تھی، اجنبی خاتون، اس نے کہا نہیں، ان کو بھی گزرنا پڑے گا، ان کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی فرمائے میں ایک بات کہتا ہوں، تم اس کے خلاف بات کرتی ہو؟ یہ حلقہ چل رہا ہے، یہ حلقہ چل رہا ہے گھر، ایک اجنبی عورت آئی، اسے لے کر اللہ کے نبی حضرت حفصہ کے گھر میں حلقہ، آخرت کے تذکرے چل۔ تو حضرت حفصہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ خاتون صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہی پڑے، تو اللہ کا ارشاد ہے، پھر بیعت رضوان والے ہوں چاہے کوئی اور ہوں، سب کو گزرنا پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں غور نہیں کیا، یہ آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی آیت قرآن مجید میں ہے کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ ہم متقیوں کو جہنم سے بچا کر کے صرف ظالمین کو جہنم میں چھوڑیں گے۔ اور مجھے امید ہے جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، میرے صحابہ و متقی ہیں، لہذا اس آیت کی بنیاد پر اللہ انہیں جہنم سے بچا۔ قرآن کا حلقہ، اور صرف الفاظ صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے، اتنے گہرے معنوں کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ آخرت کا یقین بڑھ رہا ہے، اصل بنیادی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ کے گھر میں آپ نے وہاں پر ایک حدیث سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں، وہاں پر بھی وہی حدیث سنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس، وہاں پر بھی وہی حدیث سنا، پھر آپ کی باری حضرت ام سلمہ کے، آپ وہاں پر بھی وہی حدیث سنا، یعنی ایک حدیث، اور اتنا ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بیوی کو جا کے سنا رہے جب اس کے پاس جب آپ کی باری اس بیوی کے پاس، اور وہی حدیث اللہ کے نبی منبر سے بھی سنا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث وہ مسجد میں بھی سنا رہے، صحابہ کو منبر سے سنا رہے، اور پھر وہی حدیث اپنے ازواج مطہرات کو سنا رہے، اور کیسے سنا رہے کہ جس بیوی کے پاس آپ کی باری لگی اللہ کے نبی وہی ایک حدیث سنا کر ان کے ساتھ حلقہ لے۔ اتنا اہتمام۔ موطا امام مالک کے اندر یہ ساری روایتیں موجود۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں تھکے ہوئے ہیں تو رات میں بھی حدیث کے حلقے آپ لے لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے رات کے وقت میں اور آپ نے یہ حدیث سنائی، سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن الليل وماذا فتح من الخزائن ایقظوا صواحب الحجب فرب کاسۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، رواہ البخاری فی کتاب العلم، کہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے رات کے وقت میں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن بہت سارے فتنے اتارے گئے ہیں، اور پھر آج بہت سارے خزانے کھول دیے گئے ہیں، کوئی ہے ان کمروں میں سونے والیوں کو اٹھانے والا؟ پھر آپ نے فرمایا بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی کپڑوں کے ساتھ، دنیا کے اندر وہ کپڑوں کے ساتھ ہوں گی لیکن آخرت میں وہ برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ روایت پوری ہو گئی۔ یہ رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ کو لے کر حلقہ لینا، اور پھر ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی خواتین کو ان کپڑوں اور لباس سے ڈرانا اور بچنے کی تاکید کرنا جو عین یہود و نصارہ کے طریقے ہیں اور ان کے مشابہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ایمان والی خاتون قیامت کے اور آخرت کے جنت کے لباس سے محروم ہوگی۔ یہ حدیث کے حلقے گھر کے اندر رات کے وقت۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے تمام خواتین کو لے کر بھی ایک حلقہ لیا کرتے۔ مسلم شریف کی روایت، آپ کا معمول روزانہ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے حدیث کا، انہی حلقوں میں سے ایک حلقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، کہ میرے مرنے کے بعد
تم ساری بیویوں میں سے سب سے پہلے جلدی مجھ سے ملاقات کرنے والی کون ہوگی معلوم ہے؟ جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ یہ سنتے ساری بیوی اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو، تو وہ بیویاں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں انچی ٹیپ سے، کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے یہ معنی تھے ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی تھا جو زیادہ صدقات خیرات کرنے والی بیوی ہے، اور وہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام بیویوں کو لے کر ایک گھر میں ایک وقت متعین کر کے اجتماعی طور پر فضائل کے حلقے لینا اور اس کے اندر ان اعمال کی ترغیب دینا، یعنی صدقات خیرات کی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت میں جلد ملاقات ہو، قرب بھی حاصل ہو۔ یہ اعمال بتا دی، یہ اللہ کے نبی کے اپنا ذات سے گھر کے معمولات، دن میں رات میں اکیلی اکیلی بیویوں کو لے کر سب کو لے کر کے، اور یہی عمل کرتے کرتے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے سکرات کے عالم میں دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیویوں کے درمیان اگر کوئی عمل کیا ہے تو پھر وہ حدیث کا حلقہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی بھی روایت، موطا امام مالک کی بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے اجازت لے کر آخری سکرات کے زمانے میں آخری ایام میرے پاس گزارنا پسند کیا، اس لیے نہیں کہ مجھ سے محبت زیادہ تھی، مقصد یہ تھا کہ ان آخری ایام میں کوئی دین کے احکامات مجھ پر نازل ہوں تو اسے امت تک پہنچانے کے لیے اما عائشہ سے بڑھ کر اور بہتر کوئی اور زوجہ محترمہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے دین کی بڑی سمجھ دی۔ چھوٹی بہت تھیں لیکن دین کی سمجھ بوجھ میں ان کے ٹکر کی کوئی زوجہ محترمہ نہیں۔ اس کی دلیل ملتی ہے اسی روایت میں کہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی ساری بیویوں سے اجازت لے کے میرے پاس آ گئے اور ساری بیویوں نے دیکھا کہ میرا حضور کا حضرت عائشہ کے پاس رہنے میں خوشی زیادہ، تو انہوں نے اسی میں اپنی خوشی سمجھی اور سب نے اجازت دے دی، اور اما عائشہ سارے کام کو چھوڑ کر فارغ ہو کے، اور ساری بیویاں کھانا پہنچا رہی ہیں اور اما عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت چپک کر بیٹھ کر قریب، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک حضور حضرت عائشہ کے سینے پر ہے تو اما عائشہ نے اپنے کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے لے، کس لیے؟ تاکہ اس سکرات کے عالم میں، اس غشی کے عالم میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دے، کوئی جملہ کوئی حرف نکل جائے اور وہ امت کے خیر کا، وہ میں فوراً محفوظ کروں، امت تک پہنچے۔ اللہ کے نبی کی جو فراست تھی اس پر اما عائشہ پوری اتری، اور کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سن رکھا تھا کہ کسی نبی کی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس نبی کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے، اور وہ نبی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے اس وقت تک موت نہیں آتی۔ یہ میں سوچ رہی تھی، اتنے میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ ایک روایت میں صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین پڑھنے لگے، اور ایک روایت میں ہے اللہم الرفیق الاعلی، یہ دعا پڑھنے لگے۔ تو میں سمجھ گئی الان اب اللہ کے نبی کو ابھی اختیار دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے ثابت کر دیا کہ آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی، اب اللہ کے نبی ہم سب کو چھوڑ کے جانے والے۔ اور آگے عجیب بات یہ فرمائی کہ یہ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے آخری بول تھے، اس کے بعد آپ کے زبان مبارک سے کوئی اور بول اور کوئی اور کلمات نہیں نکلی۔ اس کا مطلب کیا کہ سکرات کے عالم میں بھی اللہ کے نبی نے کوئی عمل کیا تو وہ دعوت کا عمل، دعوت کے عمل میں گھر کی تعلیم، اپنی بیوی کو لے کر، کس کو لے کر؟ اس کو آپ بولتے ہیں نا کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا، وہ گھر کی تعلیم کے لیے بھی، گھر کی تعلیم بھی کرتے کرتے دنیا سے جانا، جیسے اللہ کے نبی آپ، تو اللہ کے نبی کی نبوت کی محنت کی شروعات بھی گھر کی تعلیم سے، اور آپ کی زندگی کی جو انتہا تھی، زندگی کا جو آخری عمل تھا وہ بھی گھر کی تعلیم، بس فرق یہ کہ وہاں اما خدیجہ تھی اور یہاں اما عائشہ رضی اللہ۔ اتنا اہتمام، اور جب گھر کے بڑے گھر کے اندر کی تعلیم کی اتنی پابندی کریں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ یہود و نصارہ نہیں بن سکتے، یہود و نصارہ کے طریقے ان کی زندگی میں نہیں آ سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ان کی زندگی میں آئے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، حرکات، سکنات، اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے نبی کی چال انہیں اچھی لگے گی، اللہ کے نبی کا کھانا پینے کا طریقہ ان بچوں کو اچھا لگے گا جب گھر کے اندر یہ تعلیم ہوگی، ورنہ بچے وہی بنیں گے جس کی تعلیم آپ انہیں دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں آپ یہود و نصارہ کے طریقوں کی، اور امیدیں کر رہے ہیں یہ ولی کامل بن جائے اور صحابہ کی زندگی پر آ جائے، ناممکنات میں سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام معمول تھا کہ اللہ کے نبی کبھی تعلیم کا حلقہ شروع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بیویاں تو سب بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ابھی بیٹی نہیں آئی، حضرت فاطمہ نہیں آئی، وہ بھی آ جائے۔
جب حضرت فاطمہ آنے لگی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ حضرت فاطمہ ہی ہے. کیسے سمجھے؟ کیا علامت تھی سمجھنے کی؟ کہہ لیں کہ ان کا جو چلنے کا طریقہ تھا اس سے سمجھ گئے حضرت فاطمہ. کیوں؟ کہ ان کی چال اللہ کے نبی کی چال میں رائے کے دانے کے برابر فرق نہیں ہوتا تھا. تو یہودیوں کے طریقے کہ خواتین کے چلنے کے طریقے الگ کر دیے گئے، ورنہ خواتین کے لیے چلنے کا طریقہ بعین حضور والا چلنے کا طریقہ. اتنی چال بالکل اللہ کے نبی جس طرح چلتے تھے، تیزی کے ساتھ چلتے تھے اور قدم اچھی طرح جما کے چلتے تھے. تو جس گھر کے اندر یہ صبح شام تعلیم کے حلقے اور قال اللہ قال رسول اور اللہ کے نبی کی سیرت اور زندگی پڑھی جائیں گی، اس گھر کے اندر بچے عین نبی کی سنتوں پر ڈھلتے چلے گئے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچوں کی تعلیم کا، بچوں کی تربیت کا، بچوں کو سنت اور سیرت پر لانے کا. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے، یہ 100% انہی ماحول کو اور گھر کے اندر کے ان اعمال ہی کو زندہ کرنا ہے جو اعمال حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر، ازواج مطہرات کے گھروں میں اور پھر تمام صحابہ کے گھروں کے اندر جو اعمال تھے صبح شام دن رات، انہی اعمال کو دوبارہ گھر گھر کے اندر پورے عالم میں ایک ایک مسلمان کے گھر میں زندہ کرنا، یہ ہمارے کام کا موزوں مقصد ہے. یہ سراسر بے بنیاد بات ہے، غلط خیال ہے کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے 40-50 سال کے اندر اندر، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ سیرت سے ناواقف ہونے کی علامت. ہمیں سیرت کی خبر نہیں. یہ 14 سال پہلے سے چلا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دوبارہ اس محنت کے ذریعے سے یہ قرآن اور حدیث کے اور صفات کے حلقے دوبارہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ گھر گھر کے اندر دین کا ماحول اور فرائض کا ماحول اور پردے کا ماحول، بچوں کی سنت اور سیرت والی تربیت کا ماحول وجود میں آئے. اللہ نے اس لیے عمل عطا فرمایا. اس لیے ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر ان 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرنا، اور پھر 100% ہر گھر کے اندر زندہ کرنے کے لیے مشورے، روزانہ مشورے میں اس کی فکریں کرنا، ہفتہ واری مشورے میں اس کی فکریں کرنا. یہ اہم ترین پہلا بنیادی عمل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے قیامت تک کے لیے ان خواتین کی تعلیم و تربیت ہی کے لیے ایک اور عمل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ خواتین کی اجتماعی تعلیم، جس کو بولتے ہیں آپ حضرت ہفتہ واری تعلیم. یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ تو حضور نے خود عمل کر کے دکھلایا ہے. بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ بعض خواتین نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد آتے ہیں آپ سے دین سیکھتے ہیں، اور آپ جس طرح ان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گے ہمارے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گے، لیکن پردے کا مسئلہ اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کے پاس جو ہے حاضر ہو کے دین نہیں سیکھ سکتے. اس لیے آپ ہمارے لیے کوئی دن مستقل مقرر فرمائیں. آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مستقل آپ طے فرمائیں، مقرر فرمائیں، جس میں مردوں کی آمد و رفت نہ ہو، اور آپ ہمیں تعلیم دیں دین کی. اس سے یہ جو کہا جاتا ہے افطاری تعلیم میں پردے کا اہتمام، یہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان خواتین کے اندر 2 چیزوں کی فکر ہے. ایک دین کی تعلیم سیکھنی ہے، اور نمبر 2 اس کو سنت طریقے سے سیکھنا. یہ نہیں کہ دین کی تعلیم کسی بھی طریقے سے سیکھ لیا جائے، یعنی دین کی تعلیم یہ بے دینی کے راستے سے نہیں. آپ کو یہ سوال بہت پسند آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر فرما دیا، اور اس دن میں خواتین اکٹھی ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو صدقات کی، خیرات کی، اور بھی دین کی بہت ساری چیزیں سکھلائیں اور انہیں ترغیب دی، فضائل سن. امام بخاری نے اس کو نقل کیا. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کیا خواتین کو تعلیم دینے کے غرض سے ان کے لیے کوئی الگ سا دن مقرر کرنا چاہیے؟ امام بخاری کہتے ہیں یقیناً یہ کرنا چاہیے، تاکہ خواتین کو دین کا علم اور دین کی دینی تربیت ہو، دینی ان کا ذہن بنے. جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں خواتین نے درخواست کی اپنے دین کی فکر کی بنیاد پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ منظور فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور ان کے لیے دن مقرر کیا، جگہ مقرر فرمائی، اور وقت مقرر کر کے اس میں ان کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور پھر جا کر کے پردے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دین کی باتیں فرمائی. اصل بنیادی سنت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دوبارہ ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دی، اور ان سنتوں سے دوبارہ نوازا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہفتواری تعلیم کی بنیاد ڈالیں پردے کے اہتمام کے ساتھ. اس کا مقصد کیا ہے؟ 100% محلے کے گھر گھر کی ایک خاتون اس کا دینی ذہن بنے اور فرائض پر وہ قائم ہو جائے،
حیا پر وہ آ جائے، اس کے لیے ان خواتین کو ماحول میں لانا ہے، 100% لانا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ کم سے کم مکانات کی تعلیم کا سلسلہ رکھا جائے۔ 20 مکان ہیں، 1 تعلیم، 40 مکان ہیں، 2 تعلیم، 100 مکان ہیں تو 5 تعلیم یقینی طور پر ہونی ہی چاہیے۔ اس میں کوئی کمی اور اس میں جو ہے تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں۔ 100 مکان ہیں تو 5 تعلیم ہونی چاہیے اور 100% احاطہ ہونا چاہیے۔ کوئی بڑی اور چھوٹی عورت، جوان عورت اور کوئی شہری ہو دیہاتی ہو، کوئی بھی اس سے غیر حاضر نہ رہے۔ 100% خواتین کو ہفتہ واری تعلیم میں جوڑنا، جمع کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اور پھر اس کی شرطیں پوری کرنا، اور پھر اس کو مسجد کی سطح پر پورا کرنا۔ مسجد والوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے میں اتنے مکان ہیں اور اتنی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں خواتین کا وقت لگوانا ہے تاکہ شرطیں پوری ہوں۔ یہ ہر مسجد کے ساتھیوں کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوئی الگ سی جماعت نہیں ہوتی، مستورات کے اسپیشلسٹوں کی جماعت، ہمارے یہاں کوئی سلسلہ نہیں۔ تو ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، حتیٰ کہ خواتین کی اپنی ضرورت ہے۔ خواتین کو خود فکر کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ ہفتہ واری تعلیم تو خواتین کے فکروں کا نتیجہ ہے۔ تو حضور کے زمانے میں خواتین نے آ کے خود درخواست کی ہمیں دین سیکھنا ہے۔ اب 2 بہنوں کا عشرہ لگ جائے اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سہ روزہ لگے۔ 2 بہنیں عشرہ لگائیں اور 3 بہنیں ایک مرتبہ سہ روزہ لگیں۔ یہ 5 قسم کی خواتین، اور پردے والا مکان دیکھ لیا جائے۔ ایسے مکان دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ مکان والے کا وقت لگا ہو، بلکہ پردے والا مکان اصل شرط، جس میں تعلیم کے دوران مردوں کا عمل دخل نہ ہو، ایک سو ہو بالکل وہ مکان۔ اور پھر مسجد وار جماعت ہفتہ واری تعلیم کے امور کو صحیح طور پر مشورہ کر کے اس کی صحیح نگرانی کر سکے۔ ہفتہ واری تعلیم کے اعمال کا مشورہ اور اس کی صحیح نگرانی کر سکے، ایسے مسجد وار ساتھی ہوں تو پھر آپ جو ہے شرطیں گویا پوری ہو گئی۔ اب ان شرطوں کو کس کے پاس کہاں لے جا کے رکھنا ہے کہ آپ کے حلقے یا ضلع کا کوئی بھی ہفتے واری مشورہ ہے اس میں لے جا کے رکھ دیں۔ ماہانہ مشورے تک اس کو مؤخر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینے کے مشورے نہیں ہیں، یہ تو ہفتے کے مشورے میں یہ امور آنے چاہیے، جس کے اندر سارے علاقے کے یعنی ذمہ دار حضرات پرانے موجود ہوں، ان کے سامنے لا کر رکھنا، اور پھر وہ گھر کو دیکھ لیں اور اگلے ہی ہفتے اس کی اجازت دے دیں۔ بنجر سے بنجر علاقے ہیں، وہاں مسجد بھی نہیں ہے لیکن وہاں ہفتہ واری تعلیم ہونا ضروری ہے۔ ہفتہ واری تعلیم یہ مسجدوں پر موقوف نہیں ہے۔ آپ نے گھر تو دیکھا کہ 20-25 ہے، پھر آپ نے دیکھا مسجد نہیں ہے تو آپ انتظار میں ہیں جب مسجد بنے گی تب تعلیم شروع کریں گے؟ نہیں، یہ تو ایسے ہے جس طرح مسجد بنے گی تو نماز شروع کریں گے۔ ہماری محنت پہلے، مساجد اس کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں مسجدوں کا تصور بھی نہیں ہے لیکن آبادی ہے تو وہاں ہفتہ واری تعلیم چاہیے، اس کے لیے شرطیں آپ پوری کریں۔ صحرا میں ہیں، جنگل بیابان میں ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہے، بنجارے قسم کے لوگ ہیں اور اللہ کے بندے بندیاں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے، وہ بھی دین اور تعلیم کے محتاج ہیں، لہذا ان کے لیے آپ جلدی سے جلد شرطیں پوری کریں اور ان کے بیچ میں، خیموں کے بیچ میں آپ ہفتہ واری تعلیم قائم کریں۔ یہ سوال کرنا مسجد ہے کہ نہیں اور پھر اس کے بعد نہیں، یہ سوال ہی آپ کا محمل ہے۔ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں مسجد ہے کہ نہیں؟ آپ یہ سوال کرو مسلمان ہے کہ نہیں، مسلمان کے مکان کتنے، یہ تفصیل کے سوال ہونا چاہیے آپ کو۔ اس کے ہر 20 مکان کی ایک تعلیم، اور یہ شرطیں موٹی موٹی، 2 بہن عشرے اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سہ روزہ لگ چکا۔ اب کسی جگہ وہ 5 بہنیں ہو گئی ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی تعلیم شروع نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی شروع؟ کہ وقت تو لگ چکا ہے اور سب کی سب شادی شدہ ہے لیکن پڑھنے والی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے اب اللہ نے ایک راستہ اور کھول دیا ہے۔ یہاں کے مشورے سے طے ہو چکا ہے کہ کوئی بڑی بچی ہے 15-16 سال کی ہے اور وہ کنواری ہے، اس کا 3 دن لگوا دیجئے اور اس کی کتاب پڑھنی آتی ہے، اب اس کو کتاب پڑھنے کا موقع دیجئے، وہ کتابی تعلیم کر لے گی اور باقی بہنیں استقبال کر لیں گی اور 6 صفات کر لیں گی، تشکیلیں کر لیں گی۔ کنواری بچی سے جس کا سہ روزہ لگا ہوا ہو، آپ ہفتہ واری تعلیم میں کتابی تعلیم کرا سکتے، یہ اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اب یہ عذر نہیں رہا کہ گاؤں ہے، دیہات ہے، بڑی خواتین ہے، وقت بھی لگا ہوا ہے، پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہم تعلیم شروع نہیں کریں گے، اب یہ عذر نہیں رہا آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے عذر ختم ہو گیا۔ کنواری بچی اس کا سہ روزہ لگوائیں اور فوراً آپ ہفتہ واری تعلیم شروع کریں۔ اور ہفتہ واری تعلیم کے اعمال ہمارے یہاں طے ہیں، ایک بہن کے ذمے استقبال ہے اور ایک بہن کے ذمے کتابی تعلیم ہے اور پھر ایک بہن کے ذمے 6 صفات اور اس کے ساتھ تشکیل، ایک ہفتے منتخب سے تعلیم اور ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقہ۔
تو یہ 4 بنیادی عمل ہے، اس کو مسجد وار جماعت ہفتے ہفتے مشورے سے طے کریں گے، اور پھر مہینے 1.5 مہینے میں مردانہ بیان، اور وہ ہفتے واری مشورے سے طے کریں گے۔ اور ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے نقد مستورات کی جماعتیں بنانا مقصود ہے، سہ روزہ کی جماعتیں، عشرے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں، اندرون کی بیرون کی جماعتیں بنائی گئی۔ یہ نہیں کہ ہفتہ واری تعلیم ہو رہی ہے، تشکیلیں بھی ہو رہی ہیں، نام لکھ رہے ہیں، فائل بنا رہے ہیں، اور پھر تشکیل کی وصولیابی کی نوبت نہیں آ رہی۔ نہیں، ہفتہ واری تعلیم اگر ایک بھی جوڑا تیار ہو گیا نقد سہ روزہ عشرے کے لیے، تو آپ کو اس کی بنیاد پر پوری جماعت بنانی چاہیے۔ اگر نہیں بن پائی تو کم سے کم جہاں جماعت سہ روزہ کی چل رہی حلقے میں، اس میں لے جا کے اس جوڑے کو صوبے تک لگا دیں۔ عشرے کی جماعت چل رہی، اس میں لے جا کے جوڑ دیں، یا چلے کی کوئی جماعت دوسرے صوبے سے آ کے کام کر رہی، اس میں لے جا کے جوڑ دیں۔ یہاں تک کہ کوئی بیرون کی ماہ مستورات جماعت آپ کے یہاں کام کر رہی، اس میں لے جا کے جوڑ دیں، لیکن اسے کینسل کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ جوڑے کے جوڑے تیار ہوتے ہیں اور ہم مشورے پہ مشورے کر کے انہیں کینسل کر رہے ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو پوری طاقت، پوری فکر لگا اس ایک جوڑے کا، جس کا بھی جذبہ بنا، ارادہ بنا، فکریں بنی ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، نیت پلٹ نہ جائے، جذبے اس کے ختم نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اس کو آج سے لے کے صبح تک پورے حلقے ضلع میں آپ کوشش کر کے کہیں سے بھی کوئی جماعت بن رہی ہے، بن کے چل رہی، چاہے وہ سہ روزہ کی جماعت، چاہے عشرے کی جماعت، چلے کی جماعت، بیرون کی جماعت، اس کو لے جا کے لگا، روکنے کی کوئی گنجائش، شرطیں پوری ہو چکی ہے، جذبہ بن گیا، شرطیں پوری ہو گئی، اس کے بعد آپ روکنے کا کوئی مشورہ نہیں ہمارے، اسے تو نکالنے ہی کے سارے مشورے۔ آج ایک ایک خاتون کر کے نکلے گی، آج ایک ایک جوڑا کر نکلے گا، اللہ کا فضل ہوگا، کل انشاءاللہ پوری جماعت سہ روزہ کی بنے گی، عشرے کی جماعتیں بنے گی، چلے کی، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ہفتہ واری تعلیم کی برکت سے بیرون کی 2 مہینے کی جماعتیں بنواوے گے۔ اللہ نے بہت صلاحیت رکھی، بڑی استعداد رکھی، وہ استعداد صلاحیت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ان کو 1 گھنٹے میں آ کر کے ایسا جذبہ ان کا بن رہا ہے، اتنی خیر موجود ہے امت کے اندر، پھر آپ مشورے کر کے آپ کیوں روکتے ہیں؟ شرط پوری ہونے کے بعد نکالنے کا مشورہ ہمارے یہاں ہے، کینسلیشن کا کوئی مشورہ ہمارے یہاں۔ اور پھر اس ہفتہ واری تعلیم میں ساری بہنیں جڑیں، اس کے لیے ہفتے بھر گشت کرنا ہماری ذمہ داری، مسجد وار جماعت کی ذمہ داری۔ جتنے بھی مسلمان بھائی ان سب کے پاس جب ملاقاتوں میں جا رہے، انہیں نماز کی دعوت دے رہے، مسجد میں آنے کی دعوت دے رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت روز ہر مسلمان کے کان میں اور ہر مسلمان تک پہنچانی چاہیے کہ بھائی الحمدللہ خواتین کو بھی دین سیکھنا ضروری ہے، اور ان کے لیے بھی فرائض ہیں، ان کو بھی پردے پہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے، فلاں صاحب کا مکان ہے، فلاں دن ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، اور آپ اپنے گھر کی تمام خواتین کو ضرور ہر حال میں بھیج اتنے فضائل سنائیں کہ وہ جتنے بھی تقاضے بشری ہیں وہ دوسرے 6 دنوں میں رکھیں، لیکن جس دن ہفتہ واری تعلیم ہے اس دن سارے مسلمانوں کے گھروں میں ایک خوشی اور ایک جذبہ، ایک فکر کہ نہیں آج کے دن کوئی پروگرام نہیں، مہمان بھی آ جائیں انہیں بھی لے کر کے وہ ہفتہ واری تعلیم میں آئیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ مسجد کی سطح پر دعوت کی بات چلائیں گے۔ یہ بات چلانا یہ بچوں کا کام نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو حوالے کر دیا، مکتب کے بچے کو حوالے کر دیا کہ بھائی آج تعلیم میں آپ اپنی اماں کو بھیج دینا، اپنی بہن کو، نہیں، بچوں کا کام نہیں ہے، تو آپ کے مسجد وار جماعت کا ایک حصہ ہے، روزانہ کی ملاقات کا ایک جز ہے۔ اس کے بغیر 100% ساری دعوت پہنچے گی نہیں۔ جب دعوت نہیں پہنچے گی ان تمام 20-25-100 مکان کی خواتین 100% اس گھر اس تعلیم میں آ نہیں سکتی، اور دعوت چلے گی تو اس گھر کے اندر جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی افطاری تعلیم میں شریک ہوں گی، ان کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے، خوشی میں غمی میں اگر کوئی خاندان والے جڑے ہیں وہ سارے کے سارے افطاری تعلیم میں آ گئے۔ اور دعوت نہیں ہے تو پھر اس گھر میں نہیں، دوسرے گھر میں اگر کوئی خوشی غمی اس کی وجہ سے افطاری تعلیم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری۔ اور پھر ہفتہ واری تعلیم جس گھر میں شروع ہو جائے شرطیں پوری ہونے کے بعد تو وہ گھر برقرار رہے گا، ایسا نہیں کہ 3 مہینے 6 مہینے میں گھر منتقل کر دیا۔ ہفتہ واری تعلیم ایک گھر میں طے شدہ ہے ہمارے، یہ منتقل کرنے کی چیز نہیں۔ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں اس چیز، یعنی کہ 3 مہینے میں بدل لے، 6 مہینے میں بدل لے، نہیں، اتنی استعداد نہیں، استعداد تو چاہیے نہیں اس کے لیے تو صرف گھر چاہیے، گھر والوں کی رضامندی چاہیے، وقت لگا ہوا ہونا بھی شرط نہیں ہمارے یہاں، پھر کیا چاہیے استعداد۔ ہاں اگر آپ ان سب چیزوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز کر دیں تب تو اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہماری تعلیم سیدھی سادھی ہے، اس کے اندر کھانے پینے کا کوئی نظر نہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی نظر نہیں، بالکل کام اور فکریں یہ ہفتاری تعلیم کا خلاصہ۔ اور اسی طریقے سے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اب شرطیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک ایک حلقے ضلع کے اندر سیر و عشرے والی بڑی تعداد میں ہے، چلے والی بڑی تعداد میں، اور سیر و والی بے حد ہیں، اس کے باوجود ہفتہ واری تعلیم اس کے مقابلے میں 1% بھی نہیں،
100 تعلیم ہو سکتی تھی، لیکن آپ صرف 10 تعلیم ابھی تک قائم کیے ہوئے ہیں. یہ سارا مجمع اس کی فکر کرے. یہ نہیں کہ ضلع کی سطح پر آپ عزائم کریں، آپ کو تو محلے اور ہر 20 میں یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں 1 تعلیم 2 تعلیم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ محلے میں مکان کتنے ہیں اور 20 مکان کے اعتبار سے 5 تعلیم اس کے عزائم کرنے چاہیے. آپ کو یہ عزائم کرنے کا اصل رخ ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ایک مسجد ہے، ایک محلہ، 1 تعلیم نہیں. یہ بہت بے بنیاد بات ہے. ایک مسجد، ایک محلہ اور 1 تعلیم، یہ بہت بے بنیاد بات ہے. آپ کو دیکھنا 20 مکان کتنے ہیں ایک محلے کے اندر، پتا چلا 100 مکان ہے تو 5 تعلیم تو ہر حال میں ضروری. ہاں یہ بات الگ ہے شرط پوری ہونے کے بعد ہم شروع کریں اور جلدی شرطیں پوری کریں. مسجد وار جماعت اس کی فکر کریں برابر اہتمام کے ساتھ. جب تیسرا مہینہ ہے سہ روزہ لگوائے، اور سال کا جب چلے کی جماعت مسجد سے بنے تو ان سارے ساتھیوں کو عشرہ لگوانا. جب یہ 2 چیزیں قابو میں آ جائیں گی، تیسرے مہینے کا سہ روزہ سارے مسجد کے ساتھیوں کو لگ رہا ہوگا، اور پھر سال میں 1 مرتبہ سارے مردوں کے چلے 4 مہینے کے ساتھ ساتھ ان کا عشرہ لگ رہا ہو، 1 سال کے اندر یقیناً 5 ہفتہ والی تعلیم قابو میں آ سکتی. اس رخ کو صحیح کرنا، تیسرے مہینے کا سہ روزہ صحیح ہو اور سال کا عشرہ معموسرہ صحیح لگنا چاہیے. تو اس کا اثر براہ راست ہفتہ واری تعلیم پر پڑتا. اور تیسری بنیادی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملکوں میں جاتے تھے یا پھر ملکوں سے لوگ قبیلے کے قبیلے، وفد کے وفد مدینہ طیبہ دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جس طرح مسجد میں قیام کرا کر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح ان آنے والوں میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اعلان فرمایا کرتے تھے مسجد سے، بتاؤ کون انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، ان کا اکرام کرے اور پھر انہیں دین کی تعلیم. قبیلے قیس کے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اخوانکم، انہیں لے جاؤ اور اپنے بھائیوں کو لے جا کے اکرام کرو. چنانچہ وہ لے گئے اور 1 دن کے بعد واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری پوچھی کہ تم نے ان کی مہمانی کیسی پائی، مہمان نوازی کیسی محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھے بھائی ہیں اور انہوں نے لذیذ کھانے کھلائے، نرم بسترے بچھائے اور دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام سکھلایا، نبی کی سنتیں سکھلائے. دن اور رات کا خاص لفظ ملتا ہے، باتوا واصبحوا يعلموننا کتاب ربنا وسنت نبی. یہ اصل نصرت کا رخ ہے ہمارے. آنے والوں کو گھروں میں ٹھکانہ دے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک قبیلے سے ایک خاتون تنے تنہا مسلمان ہو کر اپنے چھوٹے سے ایک بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچتی ہے. اللہ کے نبی اسلام نے دونوں کی فوراً تعلیم اور اکرام کا انتظام فرماتے ہیں. بیٹے کو صفہ والوں کے حوالے کر دیا، بیٹے کو اصحاب صفہ کے حوالے کر دیا اور ان کی والدہ کو انصار کی خواتین کے حوالے کر دیا. چند دن گزرے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور اس کو ہم نے غسل دیا، کفن دیا اور آخری دیدار کے لیے اس کا جنازہ تیار کیا گیا. اس کی والدہ کو بلایا گیا، اس کی والدہ آئی اور آ کر کے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کے رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگنی، اے اللہ آپ اسے بعد میں بھی زندہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے قبیلے والے بدظن ہو جائیں گے کہ اسلام کی نحوست کی وجہ سے اس کی بیٹے کی موت واقع ہوئی، اور آج بھی آپ اسے زندہ کرنے پر قادر ہیں لیکن اس سے آپ کے دین کا فائدہ ہو جائے گا. میرے سارے قبیلے والے دین اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ دعا مانگتی رہی یہاں تک کہ اس کا کفن کا کپڑا ہلا اور وہ بیٹا اٹھ کر کے بیٹھا. اور اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں اس بیٹے نے ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. پھر ماں اور بیٹے لمبے عرصے حیات رہے. پہلے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا. یہ اس گھر کے اندر کے تربیت کا ماحول کہ ایک نئی خاتون آتی ہے، چند دن کے اندر اس گھر میں اعمال کی برکت سے اس کا اللہ سے ایسا تعلق اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر لیا. یہ ہے گھر گھر کے اندر جماعتوں کو ٹھہرانے کا مقصد. یعنی کہ صرف کھانا پینا مقصود نہیں، وہ تو اپنے اخراجات کے ساتھ جانا ہے، اپنے توشے کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا. گھروں میں قیام کا بنیادی مقصد کہ گھر کے اندر جو بھی دین کے اعتبار سے کمی ہے، کمزوری ہے، فرائض کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے مکمل ختم. اغیار کے طور طریقے، یہود و نصارہ کے طور طریقے گھروں کے اندر وہ مکمل جڑ سے ختم ہو جائے. اس کے لیے ہر گھر کے اندر مامسورہ جماعت کا قیام یہ ہمارے کام کا ہدف ہے، بنیادی مقصد ہے کہ کوئی گھر چھوٹنے نہ پائے. اپنا محلہ ہے اور 100-500 مکان ہے، پکے دائی ہونے کی علامت ہے. اپنے مرنے سے پہلے کم سے کم ان 100-500 مکان میں سے ہر مکان میں ایک مرتبہ کم سے کم 48 گھنٹے جماعت ٹھہرے تاکہ اللہ کا ہم جواب تو دے سکے، اللہ میرے پڑوس کے اندر اتنے مکان میں اتنی مائیں بہنیں، اور ان تک تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے 48 گھنٹے مستورات کی جماعت کو ٹھہرایا. اللہ کا جواب تو دے سکے.
یہ بانجھ پنے کی علامت ہے کہ آدمی موت تک صرف اپنے اور اپنے دو بھائیوں کے گھروں میں جمع ٹھہراتا رہے اور سارے محلے کے خواتین کو ہدایت سے محروم رکھے. بانجھ پنے کی علامت ہے، بے فکری کی علامت، فکروں کے مردہ ہونے کی علامت. 2-3 گھر آپ نے طے کر رکھے ہیلی پیڈ کی طرح، انہی گھروں میں جمع ٹھہرے گی. کس نے کہا انہی گھروں میں جمع ٹھہرے گی؟ رہائشی مکان میں سے ہر مکان میں جماعت مستورات کی ٹھہرے اور کسی قسم کی کوئی شرط نہیں سوائے پردے کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. خوشامدیں کرنی چاہیے کہ بھائی کوئی سائل انتہائی بھوک اور پیاس میں تڑپتا ہوا کیا کسی کی خوشامد کرتا ہوا کہ بھائی ایک روٹی کھلا دو اور ایک چائے پلا دو، اجی تھوڑا سا کھانا کھلا دو. جو مستورات کی جماعتیں آ کر کے لوگوں کی خوشامد، بھائی آپ اپنا مکان دے دیجیے گا اور آپ اپنی خواتین کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں کو 48 گھنٹے وقت گزارنے کا موقع دے دیجیے گا اور بجلی پانی کھانا پینا سب ہمارے دل میں، ہم میزبان آپ مہمان، یہ ہماری دعوت ہے. کسی پہ کوئی بوجھ نہیں بننا. ہاں ان کا کام ہے وہ انصار مدینہ کی نصرتوں کے نمونے پیش کریں کہ سارا گھر آپ کے حوالے، کچن سارا آپ کے حوالے اور سب کچھ آپ کا ہے، اور ہم مہاجرین کے نمونے پیش کریں. نہیں، ہمیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہترین بدلہ. ہمیں تو بازار کا راستہ پتہ. ہمارا کام مہاجرین کا استغنا کے نمونے پیش کرنا اور ان کا کام انصار مدینے کے نصرتوں کے نمونے پیش کرنا. سیدھا سادہ راستہ، اصولی بات. اگر کسی علاقے کے کچھ ساتھی کہہ بھی دیتے ہیں ہمارے یہاں مکان نہیں ہے تو ہم ان کے بات ماننے کے محتاج نہیں ہے اور پابند بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ نے 2 مکان ہمیں قیام کے لیے دے دے. اب اس کے بعد 2 کام کریں. ایک مسجد سے اعلان کریں دیکھو یہ مستورات جماعت آئی ہے اور مستورات سے ملنے کے لیے آئی ہے اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، بتاؤ کون تیار ہے اپنے گھر میں ہماری جماعت مستورات کو ٹھہرانے. آپ عمومی اعلان مسجد سے کریں، اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ نہیں کہ اس کے لیے مسجد کے کونے میں 3 آدمی بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کس کا گھر لینا کس کا گھر نہیں لینا، کینسل کر رہے، فیل کر رہے. یہ کوئی سلسلے نہیں ہمارے. اور یہ مجمع تو طے کرے آئندے آج کے بعد کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے شہر کے کسی بھی مسلمان کے مکان کو کینسل نہیں کرنا. یہ پورا مجمع طے کرے. ہر رہائشی مکان مسلمان کا یہ مستورہ جماعت کا ٹھکانہ بن چکا ہے، بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. آپ کو حق نہیں اسے آپ کینسل کر دیں اور کینسل کر کے انہیں ہدایت سے محروم کر دیں. آپ کو حق نہیں پہنچتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، کمی کمزوریوں کو دیکھ کر آپ مسلمانوں کے مکان کو آپ جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں. نہیں، آپ کا مکان مناسب نہیں، آپ کے گھر میں جماعت نہیں ٹھہر سکتی. آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے؟ نہیں، آپ کے گھر میں مرد نہیں تو مرد تو ویسے بھی نہیں رہے گا. مرد کو رکھ کے کرنا کیا ہے؟ یہ ان کے مرد کا انتقال ہو گیا، کیا حرج کی بات ہے؟ وہ جو ہے بیوہ ہے، اس کے گھر میں بھی جماعت ٹھہرے گی. بھائی کیا تو طلاق ہو چکی؟ نہیں، طلاق شدہ عورت کے گھر میں بھی جماعت ٹھہرے گی. اجی ان کے مرد تو باہر ملکوں میں کما رہے، یہاں ہے نہیں، ان کے گھر میں بھی جماعت ٹھہرے گی. ہر گھر میں جہاں جہاں رہائش ہے وہاں مستورات کی جماعت ٹھہرے گی. محلے کا ایک جوڑا تیار کر لیں گے، اس کی گھر والی اندر اور اس کا شوہر ہمارے ساتھ باہر مسجد میں رہ کے بیچ میں واسطہ بن کے ہماری نصرت کا کام کر دے گا. اتنی سی بات ہے. اور کسی قسم کی کوئی شرط نہیں سوائے پردے. نہ ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ دیکھنا ہے، نہ 3 کمرے اس کے اندر دیکھنے، نہ بڑا ہال اس کے اندر پروگرام کے لیے دیکھنا ہے، نہ اس کے اندر باقی سہولتوں کو دیکھنا ہے. صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ کی بندیاں ہیں، کہاں ہیں، کس گھر میں ہیں، بس اس کے بعد اپنی جماعت کو ٹھہرانا. اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا. جس چھت کے نیچے وہ مائیں بہنیں ہیں اسی چھت کے نیچے اسی زمین کے اوپر ہماری مستورات کے 48 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارنا اور کچھ نہیں ہمارے. اتنا آسان کام. اور جب مستورات کی جماعتیں آتی ہیں تو پھر آپ کو ان کو ٹھہرانے کے لیے مسجدیں نہیں دیکھنا، کبھی مصلے نہیں دیکھنا. بھائی اس گاؤں میں جانا ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ مسجد ہے کہ نہیں؟ مسجد کیوں دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جب مردوں کا کام مسجد پہ اٹکا ہوا نہیں تو مستورات کا کام تو بدر جائے اولا مسجد پہ اٹکا ہوا نہیں، وہ تو کھلا ہوا کام ہے. سارا کام مستورات کا مستورات کے اعتبار سے، اور ان کا قیام ہی سارا کا سارا گھروں کے اندر ہے. تو آپ کو گھر دیکھنے چاہیے کہ گاؤں ہیں، گاؤں کے اندر مسلمان کے مکان کتنے ہیں، اور جتنے بھی مکان ہو چاہے 1 ہو چاہے 5 ہو وہ ہمارے لیے جانے کا راستہ بن چکا ہے. اب آپ کو جانا حرام ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے ان گاؤں دیہاتوں. یہ جتنے گاؤں کے اندر کے ایک گھر کے اندر میاں بیوی چھوٹے بچے جو مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. اس میں اپنی سہولتیں ہم تلاش کرتے ہیں. کوئی گنجائش نہیں. آپ کو صرف مسلمان تلاش کر رہے ہیں، مسلمان ماؤں بہنوں کو تلاش کرنا، مسلمان مکانوں کو تلاش کرنے کے لیے ہماری ماں مستورات جماعتیں نکل رہی ہیں. اگر کسی گاؤں میں صرف 2 مکان ہے، کوئی مسجد نہیں، مصلی نہیں، وہاں بھی مستورات جماعت جائے گی اور اس ایک مکان میں مرد سارے ٹھہر جائیں گے، دوسرے مکان میں ساری مستورات ٹھہر جائیں گے، اور 48 گھنٹے مرد مردوں پر اور خواتین پر محنت کر رہے ہیں، تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں اور ذہن بنا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ کے اور سنت کے مطابق زندگی عملی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے گھر کے اندر سے ساری باطل کے جڑ ختم ہو جائے. یہ طریقہ ہمارا. نہ تقریر کا کوئی کام ہے ہمارے، نہ مجمع اکٹھا کرنا.
ہمیں تو ایک گھر کے ایک خاتون پر، ان کے بچوں پر محنت کرنی اور عملی محنت کرنی، عملی دین پیش کرنا۔ کوئی گاؤں ملا وہاں پر بھی مسجد نہیں، مصلی نہیں، اور ایک ہی مسلمان کا مکان ہے اور 2 کمرے، ہم اس گاؤں میں بھی جائیں گے، یقیناً جائیں گے، ہماری ذمہ داری سمجھ کے جائیں گے۔ اور وہ گھر اور بھی زیادہ خطرے میں بے دینی کے اعتبار سے، جو اکیلا ایک ہی گھر ہے، اور ایک کمرے میں سارے مرد ٹھہر جائیں، دوسرے کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں، اور 48 گھنٹے مرد پر محنت کرے، مستورات پر محنت کرے۔ تیسرا گاؤں ایسا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ہی گھر ہے، اور وہاں پر تو کمرے بھی 2 نہیں، ایک ہی کمرہ ہے، وہاں بھی جماعت جائے گی، یقیناً جائے گی، اور اس ایک کمرے میں ساری مائیں بہنیں ٹھہریں گی، اور ہمارے سارے مرد اور گھر کے مرد سارے گھر کے باہر جو بھی جگہ مناسب ہو، جو ہے دالان ہے، آنگن ہے، برانڈا ہے، یا درخت کے نیچے ہے، کوئی چبوترا ہے، وہاں ٹھہر جائیں گے، اور اس طرح ٹھہر کے کام کرنا عین سنت ہے۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں کام کیسے کرنا، امت کے ایک فرد کو اپنا نشانہ بنا کے کس طرح محنت کرنی چاہیے۔ ہم تو انتظامات، سہولتیں کو دیکھ رہے ہیں، سہولتیں ہوں، انتظامات ہو، نہیں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا محنت کا رخ ہے، روز نظام الدین کے نیچے منبر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ گاؤں دیکھیں، تلاش کریں، گھر گھر مسلمانوں کے تلاش کریں، خوشامدیں کریں کہ آپ اپنے گھر میں جماعت ٹھہرا لیں۔ 48 گھنٹے میں محنت کرنی۔ اب تو یہاں تک مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں تو مجمع چاہیے، بڑی کثیر تعداد میں خواتین چاہیے، جب بیان ہوگا اور تقریر ہوگی اس وقت 30 40 50 خواتین ہونی چاہیے، اور جہاں پر 2-3 مکان ہیں وہاں پر جماعتیں مستورات جانے کو تیار نہیں۔ کیوں کہ ہم دوپہر میں بیان کریں گے تو دوپہر خواتین تو اکٹھی ہوں گی نہیں، جمع نہیں ہوں گی، تو وہاں جانا وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں ساتھی۔ تنظیمی مزاج ہے، دعوت کا مزاج نہیں، دعوت کا مزاج نہیں، تقریری مزاج ہے کہ آپ جو ہے مجمع کی تلاش کرتے ہوئے جائیں۔ جی 2 دن گزر گیا، اب ساتھیوں پر ناراض ہو رہے ہیں جماعت کے ذمہ دار، کیوں کہ آپ نے 2 دن ہمارا ضائع کر دیا، اس لیے کہ دوپہر کی مجلس میں کوئی نہیں آیا۔ کیسے معلوم کہ ہم نے چپل گنے تھے، وہاں پر 4 چپل تھے۔ صاف مطلب ہے دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے، مزاج یہ مزاج تنظیمی مزاج، آپ کو بھیڑ چاہیے، بیان کرنا، تقریریں کرنی، حالانکہ اس بیان تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے مستورات کے کام میں بیان تقریر کوئی موضوع نہیں، یہ تو مستورات پر محنت کرنے کا عنوان۔ اس لیے سارے ساتھیوں کی ذمہ داری کہ ہم جائیں اپنے ضلع کے اطراف میں، تحصیل سے آگے گاؤں دیہات، اور خصوصاً ایسے گاؤں دیہات جہاں پر کوئی مسجد نہیں، کوئی مصلی نہیں، کوئی علمی ماحول نہیں، کوئی مکتب مدرسہ نہیں ہے، ایک گھر ہے مسلمان کا، 2 گھر ہے مسلمان کا، ایسے گاؤں کو اپنی سرخیوں میں اپنے ڈائری میں لکھ کے رکھیں، اور سب سے پہلے اپنے مردوں کی جماعت اور مستورات کی جماعتیں لے کر کے وہاں پر پہنچے۔ یہ مزاج دعوت ہے، مزاج نبوت ہے۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ ہے 100% گھروں کے اندر جماعت ہے، اور 3 دن کی جماعتیں لے کر کے پہنچنا، عشرے کی جماعتیں لے کر کے پہنچنا۔ کوئی مکان ایسا نہ رہے جہاں پر مصورات جماعت کا قیام ہو۔ اب جہاں سے چلے کی جماعت آپ بلا رہے ہیں تو آپ ان کو کوشش کریں کہ جہاں آج تک جماعتیں نہیں پہنچی، جن گھروں میں جماعتیں، وہاں پر آپ ٹھہرانے کی پوری کوشش کریں۔ گھروں کو دیکھنا ہے، بہت سرسری نظر میں آپ دیکھ لیجئے، ہلکے سے انداز میں آپ گھر کو دیکھ لیجئے، جس گھر میں اور جس جو ہے مکان میں صرف ٹھہرنا ہے اس کو آپ سرسری نظر سے دیکھیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ لمبا چوڑا کوئی سلسلہ نہیں ہمارے، 1 گھنٹہ گھر کو دیکھا جا رہا، اوپر دیکھ رہے، نیچے دیکھ رہے، اس مکان میں ٹھہرنا ہے اور اس کمرے میں ٹھہرنا ہے۔ 2 منٹ دیکھ لیا آپ نے، ٹھہرا دیا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ پردے کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے اور جماعت کبھی ٹھہری نہیں، اور اگر معلوم ہے کہ یہ گھرانہ جو ہماری جماعت کا استقبال کر رہا ہے پردے میں معروف ہے، مشہور ہے، ماشاءاللہ، بے پردگی کا نام و نشان نہیں، وہاں تو گھر میں داخل ہونے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ یا جس گھر کے اندر مستورات کی جماعتیں کئی مرتبہ ٹھہر چکی اور کبھی بھی بے پردگی کا مسئلہ آیا نہیں، تو ایسے گھر میں بھی آپ کو اندر داخل ہو کر گھر کو دیکھنے کی کوئی ضرورت، آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ آدھا گھنٹہ مستورات کو باہر ٹھہرا کر کے اور آپ اندر جا کے گھر کے جو ہے کچن کو، باتھ روم کو اور اس کے حال کو، سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ آپ نے ضائع کر دیا۔ کتنا اچھا ہوتا وہ آدھے گھنٹے کے اندر خواتین جاتی اور فوراً نماز جو ہے اپنے تعلیم اور اپنے دعوت اور پھر گھر والوں کو سیکھنا سکھانا، انہیں کلمہ سکھلا دیتی، نمازیں سکھلا دیتی، دعوت دیتی تھی، آپ کا وقت بچ جاتا، کتنا بڑا خیر وجود میں آتا۔ یہ نہیں کہ ہر گھر کو دیکھنا لازمی، آپ نے سمجھا 100 مرتبہ جمع ٹھہر چکی پھر بھی گھر دیکھنا، کیوں دیکھنا گھر کو؟ یہ بتائیے کیوں دیکھنا گھر؟ ایک مشکل کام بنا دیا، یہ تو بہت سیدھا سادہ کام، بہت ہلکا کام، بہت آسان کام۔ یہ تیسری ہماری بنیادی ذمہ داری، ہر گھر کے اندر، گاؤں دیہات شہر، ہر جگہ ایسا گھر جس کے اندر بالکل گھر کے مرد اور عورتیں اور چھوٹے بڑے سب کے سب کلمے سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، توحید کا نہیں پتا، آخرت کا نہیں پتا، قبر کا نہیں پتا،
باطل کا اڈا بن چکا ہے، ارتداد کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں، نہ جانے کس زندگی کے مرحلے اور موڑ میں مجبور ہو کر کے اپنے ایمان کو کوڑیوں کے دام بیچ دیں گے، کب وہ مرتد ہو جائیں کچھ نہیں پتا۔ ایسے گھروں میں سب سے پہلے مستورات کی جماعت ٹھہرانا آپ کے ذمہ فرض عین ہے، بنسبت ایسے جگہوں میں جا کر کے بیرون کی جماعتیں بنانے۔ آپ کو کھوجنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے گاؤں ارتداد کے جو ہے آگ میں وہ جلتے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جوگ در جوگ جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اور پورے عالم کے لیے بات ہے۔ امام مسورات کی جماعتوں کا نکلنا یہ ماؤں بہنوں کے کھوجنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، گاؤں دیہات میں، شہر میں بھی ایسے علاقے موجود۔ ہر تکلیف ہماری مائیں بہنیں برداشت کرے تاکہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اس گھر کے اندر قیام ہو جاوے اور پھر ان گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے۔ اگر آپ نے کسی بھائی کا مکان صرف اس وجہ سے آپ نے جو ہے منسوخ کر دیا کہ آپ کے گھر میں فلاں انتظامات نہیں ہیں، اور اللہ کے علم میں تھا، تقدیر میں تھا کہ اس بھائی کی ہدایت اس راستے سے مل جائے، لیکن آپ نے اس کے گھر کے منسوخ کر دیا، اس کے نتیجے میں وہ میاں بیوی اور اس کے آج کے بچے اور قیامت تک ان کے آنے والی جتنی بھی نسلیں مقدر میں تھی وہ سب کے سب ہدایت سے محروم ہو گئے اور وہ بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں گئے، تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا جنہوں نے اس کے گھر کو کینسل کیا۔ آج تک جو گھر ہم نے کینسل کیا اس پہ ہم توبہ استغفار کریں اور موت تک یہ مجمع عزم ارادہ کریں، کبھی کسی مسلمان کے گھر کو کبھی منسوخ نہیں کریں۔ ایک محنت ہے۔ اور چوتھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بنیادی ذمہ داری ہے کہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ خواتین کے جوڑ کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ کتنے مہینے میں ایک مرتبہ؟ 6 مہینے میں ایک مرتبہ وقت لگائی ہوئی جتنی بہنیں ہیں، قدیمات ہیں، ان کا جوڑ کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے اندر 3 مرتبہ سے روزہ لگائی ہوئی، اور اس کے اندر عشر لگائی ہوئی بہنیں آئیں گی، اس کے اندر چلہ لگائی ہوئی بہنیں آئیں گی، اور اس کے اندر بیرون 2 مہینے وقت لگائی ہوئی بہنیں آئیں گی، اس کے اندر نظام الدین 1 ماہ نصرت میں وقت لگائی ہوئی بہنوں کو بلایا جائے گا۔ 5 قسم کی بہنیں، پرانی بہنیں کہلاتی ہیں۔ اور اس کے اندر وقت لگائے ہوئے محرم مردوں کی شرکت لازمی ہے، جتنی بہنیں ہیں اتنے مردوں، 30 سے 40 جوڑوں کو بلایا جائے، کیونکہ ہمیں اس جوڑ میں مجمع کو اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ 100% پرانی بہنوں کو جمع کرنا اور ان کو جوڑ میں لانا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کم سے کم تعداد میں جوڑ میں خواتین کو بلایا جائے، اس لیے رکھا گیا 30 سے 40 جوڑے بس۔ کہیں پر 70-80 جوڑے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا حلقہ ہو ضلع ہو، آپ 2 جوڑ کریں گے تاکہ کوئی بھی بہن چھوٹ نہ جائے۔ ہر بہن کو اس ماحول میں آ کر کے پھر اپنے اس کام کی فکروں کو اوڑھنا اور پھر اس تقاضے کے لیے پورے عالم کے لیے تیار ہونا اس کے لیے آسان ہے۔ ورنہ جوڑ بہت ہو رہا ہے، 100 بہنیں آئی تو 200 بہنیں نہیں آ سکتی، جگہ کی قلت ہے، ان کو پتہ نہیں ہو سکا، سب نہیں پہنچ پائی۔ کم سے کم تعداد میں 30-40 جوڑ، اور ان مردوں کا ہونا ضروری ہے جن کا مستورات میں وقت لگائے، اس لیے کہ اس جوڑ کا بنیادی مقصد جماعت بندی کرنا ہے، تفقد کرنا ہے، تشکیلیں کرنی ہے، اندرون کے تقاضوں کو سوچنا، بیرون کے تقاضوں پر مستورات کی جماعتوں کو بنانا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب مرد حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تشکیل ہوگی، جماعت بندی ہوگی، تفقد ہوگا، خرچے طے کیے جائیں گے، تاریخیں متعین کیے جائیں گے، جوڑیاں طے کی جائیں گی۔ یہ سب کام مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر 30 مستورات اندر ہیں تو 30 مرد باہر ہونے چاہیے مجلس کے اندر، دونوں کی ملا کر مجموعی مجلس ہے۔ یہ سراسر بے بنیاد بات ہے، غلط تصور ہے کہ مستورات کے قدیمات کا جوڑے، اس میں قدماء کیا کریں گے، پرانے کیا کریں گے۔ آ رہے ہیں ہر صاحب اور اپنی محرم خاتون کو چھوڑ کر کے اپنے دوسرے دنیا کے تقاضے پہ چلے گئے، تو یہ یقیناً ہفتے واری تعلیم ہو سکتی ہے کسی درجے میں، لیکن یہ ششمائی جوڑ ہمارے یہاں نہیں کہلا سکتا، مرد جب تک شریک نہیں ہوئے اس کے اندر۔ مردوں کی شرکت لازمی، اور پھر اس کے اندر کھانے کا کوئی نظم نہیں ہمارے یہاں، چاہے قریب سے آئے بہنیں، چاہے دور سے آئیں، چاہے بھوکی ہوں چاہے پیاسی ہوں، اس کے اندر کھانے کا کوئی نظم نہیں، کیونکہ یہ 2.5 گھنٹے کا اتنا مشکل سے ایک جوڑ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ ایک جوڑ، اور کس لیے ہو رہا ہے کہ پورے عالم کے اندر جتنی مائیں بہنیں ہیں ان تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے سرمایہ ہمارے پاس 30-40 بہنوں کا ہے، اور پوری دنیا کے ہندوستان کے اندر جو ملک کے مختلف صوبوں کے اندر جو دعوت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کا یہ بہترین پونجی اور سرمایہ ہے، جو صرف 2.5 گھنٹے کے لیے بڑی مشکل سے جوڑا ہے، اور وہ بھی 6 مہینے بعد جوڑا ہے۔ آپ اس کے بیچ میں دسترخوان لگا کے ان کی فکروں کو مردہ نہ کریں، اس لیے ایک سوئی کے ساتھ یہ ہمارے جو ہے جوڑ ہوں گے۔ آپ شروع میں لے جا کے اپنے گھر میں اکرام کریں، یا جوڑ ختم ہونے کے بعد جاتے جاتے آپ ان کا اکرام کریں، کوئی اعتراض والی بات نہیں، لیکن جوڑ یہ خالص جوڑ کے لیے ہو، خالص فکروں کا نام جوڑ۔ آپ شروع میں کریں، بعد میں کریے، لیکن جوڑ ایک سوئی کے ساتھ، جوڑ ایک سوئی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر بنیادی طور پر
دو عمل ہیں، دو مجلسیں، اور ان دونوں مجلسوں سے پہلے تعلیم ہے، منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے گی، اور اس میں بھی خاص طور سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اس کے آداب، نکلنے پر کیا وعدے ہیں، کیا اجر و ثواب ہے، نہ نکلنے یا خروج میں تاخیر کرنے پر کیا نقصانات ہیں، کیا سخت ترین وعیدیں ہیں، یہاں تک کہ خواتین بھی اپنے کو مجرم سمجھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر نہیں نکلی تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کا ناراضگی کا ایسی معاملہ ہوگا جس طریقے سے حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ہوا۔ احساسی مستورات سے ختم ہو چکا، تعلیم کا حصہ ہے منتخب سے آخری باب پڑھنا، آدھے گھنٹے تعلیم مردوں میں الگ ہوگی، مستورات میں تعلیم الگ، اور اس کے بعد پہلی مجلس کے اندر اہتمام کے ساتھ صحابیات کے نکلنے کے واقعات اور ازواج مطہرات کے نکلنے کے واقعات سنا کر کے اب خواتین کو نکلنے پر آمادہ کرنا، خروج کے لیے آمادہ کرنا، تشکیل کرنا، ترغیب دینا، اور پھر پورے عالم کے اس وقت تقاضے کیا، کون سے ملک سے انگریزی جوڑوں کا تقاضا آیا ہے، کون سے ملک میں عربی جوڑوں کا تقاضا ہے، اور کون سے ملک میں کھلے خرچوں کی مامسورہ جماعتوں کا تقاضا ہے، یہ تقاضا سامنے رکھنا۔ یہ ساری باتیں آپ کی 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کے اندر اندر پہلی مجلس ہو گئی۔ اب اس کے بعد تشکیل اندر بھی ہوگی، مستورات میں مستقل بہنیں طے رہیں، وہ تشکیل کریں، باہر مردوں میں تشکیل کی جماعت طے ہو، اور پھر تاریخ متعین کرنا، خرچہ متعین کرنا، اور پھر اسی طریقے سے ان کے وصولیہ بھی جمع کرنا۔ بیرون کے لیے تو پاسپورٹ کے ساتھ آئیں اور جمع کریں، اور جماعت بندی پوری ہو، تفقد ہو، جماعت بندی ہو، حتیٰ کہ چلے اور 2 مہینے کی جماعتیں مستورات ان کے تو قواعد کے پرچے اسی وقت لکھ کر نظام الدین بھیجنے کی ترتیب بنائیں، اور باقی جو سہروزہ کے عشرے کی جماعت بندی ہوئی اس میں کون امیر رہے گا، اور پھر ان کا رخ کیا ہوگا، ان کی روانگی کب ہوگی، انہیں کب نکلنا ہوگا، ان کا رخ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں وہیں ہو جانی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے لیے الگ سا مشورہ ہوگا۔ یہ 2 مجلس کے بیچ میں سارا کام ہونا چاہیے، لمحہ لمحہ ہمارا قیمتی، ایک بھی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اس موقع۔ اس کے بعد دوسری مجلس میں مقامی کام اہتمام کے ساتھ گھر کی تعلیم سمجھانی، ہفتہ واری تعلیم، اور پھر گھروں کے اندر 100% مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرانے کی ترغیب، کوئی گھر باقی نہ رہے، ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کی کیا شکل ہو سکتی ہے، گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ خواتین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب، اور اس کی فکر کے ترتیب سے بھی نکلنا ہے، اور پھر تقاضوں پر بھی مستورات جماعتوں میں نکلنا ہے، اور تھوڑی سی گھر کے اعمال بھی بتا دیے جائے، گھر میں ہمیں کس طرح معمولات کا اہتمام، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، پردے والی زندگی کا، اور سنت سادگی والی زندگی، اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنا، اور جماعتوں کی نصرتیں کرنا، اور کوئی اللہ کے راستے میں بہن جاوے مستورہ تو ان کے بچوں کی نصرتیں کرنا، اس تمام پہلو کی بات دوسری مجلس میں آخری میں آ جائے۔ یہ 2 مجلس، اب اس کی 2 محنتیں، ایک محنت تو یہ کہ 30-40 جو جوڑے محلے کے ہیں، پرانی بہنیں ہیں، یہ اس جوڑ میں آ جائیں، اس کے لیے آپ نے 1 ہفتے پہلے اعلان کر دیا، اور ان کو جا کے دعوت دے دی کہ بھائی فلاں تاریخ میں فلاں گھر میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک جوڑے پرانی خواتین کا، آپ بھی آئیں اپنی خواتین۔ یہ تو مجمع کو اس خواتین کو اس جوڑ میں لانے کی محنت ہوئی، لیکن اس کا ایک اور مقصد تھا، یعنی خواتین کو نقد یہاں سے تیار کرنا، تشکیل کرنا، جماعت بندی کرنا۔ اس کی صحیح محنت کیا ہے؟ بار بار اس منبر سے حضرت بار بار فرما رہے پرانوں کے جوڑ میں صوبوں کی آمد پر کہ 2 مہینے پہلے اس کی محنت کی ترتیب بنائیں۔ کتنے مہینے پہلے؟ 2 مہینے پہلے۔ یہ جتنے پرانے جوڑے ہیں نکل اور ان کی شرطیں پوری ہو چکی ہیں، ایسوں کو تشکیل کر کے، تفقد کر کے، پھر وصول کر کے انہیں لے کر کے اعلیٰ ترین تشکیل کی شکل یہ ہے کہ پرانے جوڑوں پر جماعت بنانے کا تقاضا ڈالیں کہ آپ پرانے ساتھی ہیں، پرانی جوڑی آپ کی ماشاءاللہ، آپ 12 جماعتوں میں جا چکے، جماعتیں لے کے چل چکے، آپ کا وقت بھی آ چکا ہے، یا نہیں آئے تو تقاضا ہے آپ اپنی جماعت بنا کر، آپ چلے یا بیرون 2 مہینے کی جماعت بنا کر آئے۔ ایک ساتھی پر تقاضا ڈالنا، اعلیٰ ترین تشکیل کا رخ ہے ہمارے، فرد پر تقاضے ڈالنا۔ کس پہ ڈالنا؟ فرد پر۔ اور دوسرا رخ ہے خاندان کے اعتبار سے تقاضے ڈالنا، بھی آپ کا خاندان ہے ماشاءاللہ، آپ اپنے خاندان کی سطح پر جماعت چلے کی، عشرے کی، بیرون 2 مہینے کی بنا کے لائیں۔ اور آخری درجہ ہے، ادنا درجے کا طریق جو ہے تشکیل کا درجہ ہے کہ مسجد والوں پر جماعت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی مسجد کی سطح پر، اپنا اتنا بڑا محلہ ہے، اس میں 100-200 مکان ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات، آپ یہاں سے ایک جماعت عشرے کی یا چلے کی یا بیرون 2 مہینے کی بنا کے لیں، بالکل ادنا ترین ہے، حلقے کی سطح پر ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 مسجد پہ ایک جماعت بنا کے لا لیں، چندے والی تشکیلوں کا کوئی سلسلہ نہیں، ہم نے تو بند کر دیا بالکل یہ سارا سلسلہ۔ 2 مسجد کے ساتھی بھی جڑ کر کے نہیں ہے، ہر مسجد کے اطراف میں سینکڑوں مکان ہیں اور سینکڑوں خواتین موجود ہیں، آپ محنت کر اپنی جماعت مسجد کی سطح پر بنا کر،
اور 2 مہینے پہلے آپ نے تقاضا دے دیا، اب ہر ہفتے آپ ان کی کارگزاری لے رہے، نگرانی کر رہے، کیا ہوا آپ کی تشکیلیں کتنی قابو میں ہے، کتنی وصولیاں بھی جمع ہوئی۔ حضرت ایک مرتبہ فرمایا اعلیٰ بات یہ ہے کم سے کم جوڑ سے پہلے بیرون کی ایک جماعت اور چلے کی ایک جماعت قواعد پرچہ لکھ کر آپ نظام الدین بھیج کر اس کا رخ بھی منگا لے، پھر اس کے بعد ان کو وصول کر کے آپ جوڑ میں آئے، تاکہ باقی تمام جوڑوں کو حوصلہ ملے، ہمت ملے، ان کے لیے بھی راستے بنے، ان کے آزار کا صحیح جواب ملے، عملی طور پر ان کی تشکیل ہو۔ یہ اصل بنیادی جوڑ کا ہمارے اصل، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اگر کوئی گاؤں دیہات ہے، دور ہے، اور وہاں پر صرف سہروزہ لگائی ہوئی بہنیں، 3 مرتبہ سہروزہ لگائی ہوئی بہنیں، 20-25 بہنیں ہیں، عشرہ کسی کا نہیں لگا، تو پھر ان کو شہر میں لانے کی ضرورت نہیں، اور ان کا جوڑ بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا جوڑ مستقل ہوگا ہر 6 مہینے میں، تاکہ ان ساری 3 مرتبہ سہروزہ لگائی بہنوں کا عشرہ فوراً لگ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی خواتین کو، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو اور ازواج مطہرات کو، بنات طیبات کو، اور پھر انصار اور مہاجرین کی خواتین کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے جس رخ پر اٹھایا، جس سطح پر اٹھایا، اس دور میں اور قیامت تک کے لیے اس امت کی مائیں بہنیں دوبارہ اس رخ پر آ جائے، اس سطح پر آ جائے، ہمارے کام کا موضوع ہے، ہدف ہے، مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفر کا سلسلہ، خروج کا سلسلہ، اور خروج کے ذریعے ایک محنت کا نقشہ جو قائم فرمایا، اس محنت کے نقشے میں، اس خروج میں، اس نفر میں بھی مستورات مردوں کے برابر نظر آئی، ان کی وہی سطح تھی جو سطح مردوں کی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے پہلی جماعت اس امت میں نکلی ہے وہ مستورات جماعت نکلی، 5 مستورات نکلی اللہ کے راستے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہے، اور پھر دوسری جماعت گئی، وہ بھی بیرون ملک گئی، سمندری راستے سے گئی، حبشہ کا سفر کر حبشہ کے لیے گئی، اور اس کے اندر جب 70 لوگ تھے اس میں 17 خواتین، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے اسوہ، ایک نمونہ قیامت تک اس امت کے لیے محنت کے نقشے کے اعتبار سے دے دیا کہ اس اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کا جو یہ دعوت کا جو قوام ہے، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت دعوت کا یہ قوام ہے، اس کے اندر مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس درجے میں جتنا ضروری آپ مردوں کا خروج سمجھتے ہیں، اسی درجے میں اتنا ہی ضروری ہم مستورات کا خروج سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی فرق نہیں فرمایا، اہتمام کے ساتھ روز اول سے خواتین کو نکلنے کا، یہاں تک کہ خواتین تقاضوں پہ نکل رہی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں 7 غزوات میں شریک رہی۔ کتنے غزوات میں شریک؟ کتنے غزوات میں؟ 7 غزوات میں شریک۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ شرطیں پوری کر کے نکلی۔ جو صاحب اللہ کے راستے میں 3 دن جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ شرعی محرم ہو، جانے والی بہن کے لیے شرعی محرم، ایک شرط۔ اور وہ اگر 10 دن جانا چاہتے ہیں وہ صاحب، تو ان کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک تو شادی شدہ ہو، اور نمبر 2 باشرہ ہو، اور نمبر 3 ان کا ایک چلہ لگ چکا ہو۔ یہ 3 شرطیں پوری ہو گئی تو اب وہ صاحب عشرے میں ماہ مستورات جا سکتے ہیں۔ اور وہی بھائی ہمارے چلے میں ماہ مستورات جانا چاہتے ہیں، وہی بھائی اگر ماہ مستورات چلے میں جانا چاہتے ہیں تو ایک شرط اور بڑھائے جائے، اور یہ کہ 4 مہینے ایک مرتبہ لگ گیا، اب وہ چلے میں جائے ماہ مستورات۔ ایک 4 مہینے لگا ہوا ساتھی ہے تو اس کا ماہ مستورات میں۔ اور وہی بھائی بیرون 2 مہینے وقت لگانا چاہتے ہیں، وہی ساتھی ہمارا بیرون 2 مہینے ماہ مستورات لگانا چاہتے، تو اب ان کے لیے 2 بنیادی شرطیں، ایک تو ان کے 3 بار 4 مہینے لگ چکے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ 4 مہینے 3 مرتبہ 4 مہینے ان کے لگے ہوں، اور دوسرا 1 مرتبہ ماہ مستورات اندرون ملک میں چلہ بھی لگا۔ جو بھائی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ان کا اپنی ذات کے اعتبار سے 1 مرتبہ چلہ بھی لگا ہوا۔ یہ خواتین کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ان صاحب کے لیے جو بیرون ماہ مستورات جانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کا کبھی بھی مستورات میں نہیں لگا، لیکن 3 مرتبہ 4 مہینے لگے، اب وہ بیرون مستورات میں جانا چاہتے جا سکتے، کہ نہیں جو مستورات کا کام عملی طور پر یہاں کیا نہیں تو ملکوں میں جا کے کیسے کام کو پیش کریں گے بھائی۔ اس لیے 3 مرتبہ 4 مہینے بھی لگے ہوں، اور 1 مرتبہ ان صاحب کا مستورات میں چلہ لگا۔ اور جو خواتین ہیں ان کے لیے شرطیں الگ ہیں۔ جو خاتون 3 دن اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے، ان کی 3 بنیادی شرطیں، ایک شرعی محرم ہو، اور نمبر 2 شرعی پردہ ہو، اور تیسرا ہے کہ بچے ساتھ میں ہوں۔ یہ 3 شرطیں ہیں، وہ خاتون اب سے روزہ اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے۔ وہی خاتون اللہ کے راستے میں 10 دن لگانا چاہتی ہے تو اب ایک شرط کا اضافہ ہوگا کہ اس خاتون کے 3 مرتبہ سے روزہ لگ گئے، اب وہ عشرے میں جائے۔ جس خاتون کے 3 مرتبہ سے روزہ لگ گئے، اب وہ خاتون اللہ کے راستے میں عشرہ لگا سکتی۔ اور وہی خاتون چلے میں جانا چاہتی ہے،
کوئی خاتون چلے میں جانا چاہتی ہے اللہ کے راستے میں تو اب 3 شرطیں ہیں، ایک حمل سے نہ ہو، نمبر 2 شادی شدہ ہو، اور نمبر 3 اس کا 1 عشرہ لگے۔ 2 عشرے کی بات بہت پہلے تھی، اب یہاں سے ہر جو بات طے ہو چکی ہے وہ کہی جا رہی ہے 1 عشرے کی بات۔ 1 عشرہ لگ گیا اور وہ شادی شدہ ہے اور حمل سے نہیں ہے تو وہ چلے میں جا سکتے۔ اور وہی خاتون اللہ کے راستے میں بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو پھر ایک شرط کا اور اضافہ ہے، وہ یہ کہ اس خاتون کا اندرون ملک میں 2 بار چلہ لگا، اس خاتون کا 2 چلے لگے اندرون ملک میں تو وہ خاتون کہاں جا سکتی ہے؟ بیرون ملک جا سکتی ہے۔ اور جس خاتون کے 3 مرتبہ چلے لگے، مامستورہ 3 مرتبہ چلے لگے اور 40 سے 60 سال کے درمیان کی عمر ہے اور خوب خدمت گزار ہے اور پھر قرآن پڑھی ہوئی ہے اور صفات کا مذاکرہ کر سکتی ہے، اختلاط کر سکتی ہے، تو ایسی خاتون وہ نصرت میں نظام الدین 1 مہینے آ سکتی ہے۔ نظام الدین نصرت میں آنے کے لیے بنیادی شرط 3 بار چلہ لگا ہو اور 40 سے 60 سال کی عمر ہو اور وہ آخری چلہ 3 سال کے اندر لگے ہو۔ اگر 3 سال سے اوپر ہو گیا تو پھر پہلے چلے میں جائے اور تجدید کرے اور پھر اس کے بعد نصرت میں 1 مہینے نظام الدین آئے، اور آنے سے پہلے خط لکھ کر قواعد کے پرچے نظام الدین بھیج کے منظوری لے کر پھر یہاں پر آئے اور 40 سے 60 سال کی عمر ہو۔ ہاں اگر کسی خاتون کے 30-35 سال کی عمر ہے اور اس کے 3 مرتبہ چلہ لگا ہے، وہ آ سکتی ہے کہ ہاں ایک شرط پر آ سکتی ہے کہ اس خاتون کو عربی یا انگریزی اچھی آتی ہو، تو پھر وہ جوڑا یقیناً جو ہے کم عمر ہے، 40 سے نیچے والا عمر ہے، 40 سے نیچے کی عمر ہے تو وہ جوڑا یہاں پر نصرت میں آ سکتا ہے۔ یہ آپ نوٹ فرما لیں اچھی طریقے سے۔ ایک خاتون ہے ماشاءاللہ 30 سال کی عمر میں 3 مرتبہ اس کے چلے لگے، جی اب وہ 10 سال انتظار کر رہی کہ نہیں اس کے انتظار کی ضرورت نہیں، یہ دیکھا جائے گا اس کے پاس عربی ہے، انگریزی ہے، قدرت ہے اچھی طریقے سے، جماعتیں بیرون کی ماشاءاللہ مستقل آ رہی ہے، عربی جماعتیں آ رہی ہیں، انگریزی جماعتیں آ رہی ہیں، اور یہاں بھی اختلاط کی ضرورت ہے، اس جوڑے اس جماعت کے ساتھ لگ کر جانے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو کام سکھلانے کی ضرورت ہے، تو ایسا جوڑا وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، یہاں سے منظوری ہو گئی تو وہ جوڑا بھی نصرت کے لیے یہاں پر آ سکتا ہے۔ اور یہ طے ہو گیا ہے کہ نصرت میں آنے کے لیے اتنے جوڑے ہونے چاہیے، نصرت میں آنے کے لیے جوڑے طے ہو چکے، 28 جوڑے آویں گے۔ کتنے جوڑے آویں گے؟ اور پھر 5-5 10-10 دن کے فاصلے سے اور 5-5 جوڑے آتے رہے۔ جس صوبے کو بھی طے ہوا ہے وہ اپنے جوڑے لے کر کے 25-28 جوڑے لے کر کے آ رہا ہے، اور پھر جب آنے کے بعد باقی 10 دن کے فاصلے سے اپنے 5-5 جوڑے لے کر کے، اور جب زمانہ ہوتا ہے جماعتوں کے آنے کا اور آمد کثرت ہوتی ہے تو پھر 10-10 جوڑے لے کر کے 8 صوبے والوں کو کہے گا کہ بھائی 10 دن کے فاصلے سے آپ 5-5 جوڑے لے کر آئیں، باقی 4 مہینے ایسے ہیں کہ اس میں جو 4 صوبے آئیں گے ان کے لیے 10-10 جوڑے، اور یہاں آ کر کے صرف رکنا نہیں بلکہ جماعتوں کے ساتھ لگ کر جانے کے لیے بھی تیار ہو، جماعتوں کے ساتھ لگ کر جانے۔ اور یہ بات ہے کہ 3 دن اور عشرے میں 6 جوڑے تھے، 3 دن اور عشرے میں 6 جوڑے تھے، زیادہ سے زیادہ 7 بہنیں اس میں جا سکتی، یہ ایک اصول ہے۔ اور عشرے چلے کے اندر 5 جوڑے طے ہیں، زیادہ زیادہ اس میں 6 بہنیں جا سکتی، اور بیرون کے لیے 4 جوڑے ہیں اور اس میں 5ویں بہن زائد جا سکتی، لیکن وہ یہاں پر آپ قواعد لکھ کر کے بھیجیں گے، یہاں سے اجازت ہوگی اس کے حساب۔ اور 3 دن اور عشرے کے اندر حمل والی خاتون جا سکتی، 3 دن اور عشرے میں ایک حمل والی خاتون اللہ کے راستے میں جا سکتی، اور 3 دن اور عشرے میں غیر شادی شدہ کنواری وہ اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے ماں کے ساتھ، 3 دن میں بھی جا سکتی ہے کنواری اور عشرے میں بھی جا سکتی ہے، اور 3 دن میں زیادہ سے زیادہ 2 کنواری ہو سکتی ہے ایک وقت میں، اور عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ 2 کنواری ہو سکتی ہے، اور وہ ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ لے کر کے جا سکتا ہے، ایک جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی ایک ساتھ لے کے 3 دن میں اور ایک ساتھ لے کے 10 دن میں جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے لیے 2 بچیاں ہونے کی وجہ سے رکاوٹ تھی کہ ایک کو لے جائے تو دوسرے کو کہاں چھوڑے، تو مشورے سے طے ہو گیا پورے عالم کے لیے کہ ایک جو ہے میاں بیوی جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی ایک ساتھ لے کر کے جا سکتا ہے۔ اللہ نے راستہ کھول دیا، اور یہ بھی طے ہے کہ 3 دن اور عشرے میں جانے والی جماعتیں اپنی روانگی مکمل سن کے جائیں، 72 گھنٹے پورے لگائیں، ایک ساتھ اکٹھے جمع ہو کر روانگی کی بات پوری تفصیل سے سن کر اور سنا کر آپ ان کو روانہ کریں۔ یہ نہیں کہ برکتی روانگی ہو رہی 10 منٹ کی 15 منٹ کی، اور آپ یہ سمجھیں کہ 3 دن کی جماعت ان سے کتنی باتیں کیوں کرنی ہے،
نہیں نہیں، یہ تو چلے کی جماعت سے زیادہ محتاج ہے، کیونکہ چلے میں جانے والی بہنیں تو ماشاءاللہ پھر بھی کئی مرتبہ سیروزہ لگائی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ تو ان کا اشرا لگا ہوا ہی ہے اور پہلے سے اعمال کیے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو نظام الدین بولا کہ 2 ڈیڑھ گھنٹے 3 دن تک روانگی دی جا رہی ہے، تو جنہوں نے کبھی زندگی میں سنا نہیں، پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھا رہے، تو ان ماؤں بہنوں کو کتنے اہتمام سے آپ کو پوری بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ برکتی روانگی نہیں ہمارے 3 دن 15-20 منٹ کی روانگی اور فارغ کر دی، اور ایک 3 جوڑے صبح نکل رہے ہیں اور ایک جوڑا 12 بجے پہنچ رہا ہے اور تیسرا جوڑا جماعت کی تکمیل کے لیے عصر مغرب میں پہنچ رہا ہے، کہ نہیں یہ کوئی سلسلہ نہیں، جماعت مکمل جائے گی، اکٹھے ایک وقت میں پوری جماعت بندی ہوگی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور پوری روانگی کی بات ہدایات دے کر اطمینان کے ساتھ ان کو، اور 72 گھنٹے پورے لگا، اور واپسی پر اہتمام سے کارگزاری اور واپسی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ نئے نئے جوڑے تو اور بھی زیادہ محتاج ہے، اور ہر پرانے ساتھی کی ذمہ، اور یہ بات بھی مشورے سے طے، کسی بنجر علاقے میں جماعت گئی ہے اور وہاں پر کوئی شیروزہ کی جماعت بن گئی اور لے جانے والا کوئی نہیں، تو آپ اپنا ایک جوڑا لگا کر 3 دن کے لیے انہیں بھیج سکتے، یہ مشورے سے طے پورے عالم کے۔ بہت بنجر علاقے ملتے ہیں اور وہاں ماحول بھی نہیں ہوتا ہے، جماعت بن کے رہ جاتی ہے، کیوں؟ لے جانے والا کوئی نہیں، تو یہ طے ہو گیا کہ اگر آپ کی جماعت میں 2 مضبوط جوڑے ہیں تو آپ اپنا ایک جوڑا ان کے ساتھ لگا کے صرف 3 دن کی آپ اس طرح بھیج سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ تو آپ ایک جوڑا مستقل لگا سکتے ہیں، 3 دن میں جا رہے ہیں ایک جوڑا آپ لگا سکتے ہیں وہاں پہنچ کر کے، اور آپ چلے میں جا رہے ہیں تو آپ اپنا ایک جوڑا لگائیں، پھر ان کو فارغ کریں، اگلا جوڑا لے لیں۔ بنجر علاقوں میں آپ ایک جوڑا باری باری اپنا، پوری جماعت نہیں بن رہی ہے، ایک ایک جوڑا تیار ہوتا جا رہا، آپ لیتے رہیں اپنے ساتھ لگوائیں، پھر واپس اگلا جوڑا لیں، پھر واپس۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بہت بنیادی چیز، بہت بنیادی چیز، اللہ کے راستے میں ہم ہیں تو اللہ کے راستے میں تعلیم کرنے کا طریقہ طے ہے۔ مستورات میں صبح کے 3 کتابیں لے کے چلنا ہے، صبح کے وقت منتخب سے تعلیم ہوگی، پہلا دن ہے، اور شام کو فضائل اعمال مع فضائل سے، اگلا دن صبح فضائل اعمال فضائل صدقات اور شام کو منتخب سے، یہ کتابی تعلیم۔ گھر کی تعلیم ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور ہفتہ واری تعلیم ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور اللہ کے راستے میں یہ تینوں کتابیں باری باری، اور فجر کے بعد مذاکرات طے ہے، 2 ساتھی فوراً فجر کے بعد جائیں اور اپنی مستورات میں جا کے مذاکرہ کریں، باقی 3 ساتھی مسجد میں رہیں گے اور مسجد کے اعمال کی فکر کریں۔ اللہ کے راستے میں مع مستورات نکلیں گے تو صبح اور شام کی 4 گھنٹے کی تعلیم ہے، صبح 3 عمل مستورات کے ذمے طے، قرآن کا حلقہ ہے، کتابی تعلیم ہے اور صفات کا مذاکرہ ایک بہن کے ذمے طے ہوگا، وہ بہن منتخب کی روشنی میں صفات کی پوری بات کرے اور باقی بہنیں سنیں، اور پھر انفرادی وقت میں بیٹھ کر وہ 6 نمبر سیکھیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر تیسرے مہینے میں سے روزہ، اور سال میں ایک مرتبہ عشرہ، 3 سال میں ایک مرتبہ چلہ، یہ ہر ایک کے لیے لازم ضروری ہے، نیا ہو پرانا ہو، اور یہ ادنا درجے کی ترتیبیں اور اصل سنت تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اسی پر قناعت کر کے ہمیں مطمئن ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تقاضوں پر بھی نکلنا عین سنت سمجھ کر، کہ جب تقاضا فوراً نکلے۔ جن لوگوں نے مہینے کے 10 دن لگانے کا ترتیب بنا رکھی ہے، ان سے تو خصوصیت کے ساتھ یہ بات تاکید سے کہی جاتی ہے کہ وہ ہر مہینے 7 دن مردوں میں لگائے اور 3 دن مستورات میں لگائے۔ ہر مہینے اہلیہ تو اہلیہ کو لے جائے، ورنہ ایک مہینے اہلیہ چلی گئی، ایک مہینے والدہ چلی گئی، ایک مہینے خالہ پھوپھی چلی گئی، یا اپنی شادی شدہ بیٹی یا بہن کو لے کر آپ وقت لگا رہے ہیں۔ اور تقاضا یہ نہیں ہے کہ کوئی جماعت اچانک بن گئی، وہ آپ کے سامنے لا کے پیش کی گئی ہے اور آپ سے درخواست کی جا رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جائیں نہ جائیں۔ تقاضا آپ کے اپنے گھر کے اندر کی بے دینی، آپ کے اپنے خاندان کے اندر بڑوں چھوٹوں کے اندر جو جہالت اور ارتداد، اور آپ نے اپنے محلوں کے اندر، حلقوں کے اندر اور اپنے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ارتداد، بے دینی، جہالت، بے حیا عام ہوتی جا رہی، اور اس سیلاب میں امت کے مرد عورت چھوٹے بڑے بہتے جا رہے، جہنم کی طرف جوک در جوک جا رہے ہیں، یہی اصل تقاضا ہے۔ اس تقاضے کی بنیاد پر ہر پرانا ساتھی اپنے ہر مہینے 7 دن مردوں میں لگاتا ہوا 3 دن مستورات میں لگائے، یہ اصل تقاضا ہے۔ تو کوئی تقاضا نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے اچانک ہمیں جمع، مستقل یہ تقاضا ہے۔ ہم مطمئن ہیں تیسرے مہینے کا سیروزہ لگ جائے گا، یہ تو ادنا درجے کی چیز، آخری درجے کی چیز، ورنہ ہر دوسرے مہینے میں بھی آپ سیروزہ لگا سکتے ہیں، لگانا چاہیے، لگانے کی ضرورت ہے، ہر مہینے آپ لگا سکتے ہیں، لگانے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی تقاضا لا کے نہ دے، آپ کو اپنی آنکھوں سے تقاضا نظر آ رہا ہے، آنا چاہیے کہ میرے گھر، میرے خاندان، میرے اطراف اور چاروں طرف کتنی بے دینی اور کتنی جو ہے بے حیا عام ہوتی جائے، کون ان پر محنت کرے گا؟ اس لیے تقاضوں پر بھی نکلنے کا معمول بنا ہے۔
اور پھر آخری درجہ ہے، تیسرے مہینے میں سہ روزہ تو آخری درجہ ہے، اس میں کسی قسم کے مشورے کی گنجائش نہیں، طے شدہ چیز ہے نظام الدین کے منبر سے کہ بھئی تیسرا مہینے کا سہ روزہ طے ہے آپ کا مستورات، نہ کسی کو مشورہ کرنا ہے اس سلسلے میں اور نہ کسی کو اس کے خلاف فیصلہ سنانا ہے کہ ٹھیک اچھی بات ہے، اگر آپ تیسرے مہینے میں مردوں میں مستورات میں نہیں جا رہے، اچھی بات، آپ مردوں میں تو چلے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت بڑا حرج ہے، آپ کیسے ان کو فیصلہ کر رہے ہیں آپ مردوں میں چلے جائیں، بہت نقصان کی بات ہے، آپ کیسے فیصلہ سنا رہے ہیں؟ ساری مسجد وار جماعت مل کر کے ان کے جو ہے ان کے اوپر محنت کرے، ان کو سمجھائے، چلیے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں، اپنی والدہ کو لے لیں، خالہ کو لے لیں، پھوپھی کو لے لیں، شادی شدہ بیٹی کو لے لیں، بہن کو لے لیں، لیکن آپ کسی طرح اپنے گھر کے ایک کو لے کر اور آپ کے ساتھ اور 5 جوڑے کو لے کر آپ کسی طرح جائیں، اور اس میں آپ کا اپنے گھر کا اپنے پڑوسنوں کا فائدہ، اس کے علاوہ آپ جس گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں وہاں کی ماؤں بہنوں کا دینی فائدہ۔ کوئی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تیسرا مہینہ گن کر کے 31ویں دن کا مہینہ 31 دن تیسرے مہینے کے میں 31 دن مردوں میں لگا لیتا ہوں اور 3 دن مستورات میں جانے سے آپ مجھے معذور سمجھیں، تو آپ 31 دن لگا لیں، لیکن اپنی گھر والی کو لے کے 3 دن لگانے کے برابر نہیں ہو سکتا نفع کے اعتبار سے۔ آپ کے اپنے گھر کی چوکھٹ کے اندر دین نہیں آ سکتا، پردہ نہیں آ سکتا، سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی، آپ لگاتے رہو مردوں کے اندر ہمیشہ۔ جس طرح ہم اپنے ماحول کو بدلنے اور ماحول سے نکلنے کے محتاج ہیں اپنے دین، ایمان، اعمال میں پختگی کے لیے، اپنی استقامت کے لیے اور پورے عالم میں عملی طور پر دین کو پہنچانے کے اعتبار، اسی طرح ایک ایک ایمان والی محتاج ہے اپنی ایمان یقین کو پختہ، اپنے اندر پردہ اور حیا والی زندگی میں پختگی کے لیے وہ اپنے ماحول سے نکلنے کی محتاج ہے۔ آپ پردے پہ تقریریں کرتے رہیں اور تصنیفیں اور کتابیں لکھتے رہیں، لیکن ایک ماہ مستورات جماعت جو 5 بہنوں کی 6 بہنوں کی پردے کے ساتھ نکلتی، مکمل دستانے اور مکمل جو ہے چہرے کو پردے کے ساتھ لے کر، اس سے جو پردے کا شعور، پردے کا ماحول اور حیا والا ایک مزاج ماحول بنے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا، اس لیے کوئی اختیاری کام نہیں سمجھنا کہ جس کے لیے سہولت ہو، جس کے لیے آسانی ہو اور جس کے لیے مناسب ہو، جس کے گھر والے ساتھ دے رہے، تعاون کر رہے، مزاج بن گیا، وہ تو لگاوے مستورات، عام مزاج، ہر مسجد کا یہ عام مزاج بن گیا، مردوں میں جانے کی پوری فکر ہے، پوری کوشش ہے، پوری طاقت ہے، اور تیسرا مہینہ آ گیا ہے، سہ روزہ اختیاری ہے، ایک صاحب اس میں سے مستورات میں لگا لیتے ہیں، باقی 9 ساتھیوں میں سے کچھ نے لگا لیا مردوں میں اور کچھ نے کچھ بھی نہیں لگایا، چھوڑ دیا ایسے۔ تیسرا مہینہ چھٹی کا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ، ہر مسجد کا یہی حال ہے، ہر حلقے اور ہر ضلع، ہر صوبے کا یہ حال، تیسرا مہینہ کوئی مشورے کی چیز نہیں، اختیاری ہے، جس کے لیے سہولت ہو اپنے گھر والے کو لے کے جاوے، اور سہولت نہیں تو مردوں میں چلے جائے، اور اگر کچھ بھی نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ تیسرا مہینہ طے ہے اور مستورات کے ساتھ نکلنا طے ہے، اور مستورات ہی میں نکل لیں گے، اور اسی کی تشکیل، اسی کی فکر ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی ساری کوششیں ہوں۔ سال کا اپنا چلہ لگا لیا، بہت اچھی بات ہے، اب چلہ لگنے کے ساتھ ساتھ اس سال کے پورا ہونے سے پہلے جس طرح آپ نے چلہ اور 4 مہینے اس بھائی کے لگوانے کی فکر کریے، اسی طرح اس سال کے پورا ہونے سے پہلے اس بھائی کا آپ اشرے کی فکر کریے۔ 2 سال تک ایک ساتھی ہمارا چلہ لگا رہا، 4 مہینے لگا رہا، مردوں میں لگا چکا، اب تیسرا سال کیا اس کا طے شدہ ہے، وہ تیسرا سال ماہ مستورات لگانے کا، اس کا چلے کا وقت آ گیا، پوری فکر، پوری طاقت، پوری کوشش، سارے مشورے، اس بھائی کا کسی طرح تیسرا سال کا چلہ مستورات کا محفوظ رہے اور وہ نکل جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی بڑا تقاضا، عالمی سطح کا تقاضا دے، پورے دنیا کا تقاضا دے دیے، میں بڑا کھلا خرچ لے کے، نہیں، آپ عالم کا تقاضا، ملکوں کا تقاضا دے دیے، کھلا خرچ لے کر کے چلا جائے، لیکن اپنی گھر والی کو لے کر چلہ لگانے، عشر لگانے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں دھوکہ لگا ہوا کام کرنے والا، اختیاری کام سمجھ رکھا ساتھیوں نے۔ ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت خود بنائے، اس کی جماعت بنانے کی کوئی الگ سی جماعت نہیں ہمارے یہاں، ہر مسجد اپنی جماعت مستورات کی خود بنائے، اور ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت خود بنائے، میاں بیوی چلہ لگا چکے، وہ اپنی فکر سے اپنے سہ روزہ کی جماعت خود بنایا کریں، اپنی فکر سے عشرے کی جماعت خود بنایا کریں، کوئی اس کے لیے ہمارے الگ الگ جماعتیں نہیں، مستورات کی اسپیشلسٹ کی جماعتیں، کوئی جماعت کا سلسلہ نہیں ہمارے، ہر مسجد اس کی ذمہ ہے، ہر پرانا ساتھی اپنی مستورات کی جماعت خود بنائے، ہر ایک کی ذمہ داری، اور اس طرح اس کو بارش اور پانی کی طرح عام کرنا مستورات کے کام کو، ورنہ یہ 3 آدمی 4 آدمی کے اندر کام سمٹ کے رہ گیا، انہی کو معلوم ہے، وہی فکر کر رہے ہیں، انہی کو شرطیں معلوم ہے، اور پوری مسجد وار جماعت فکروں سے خالی ہے، جماعت آ رہی ہے، اس کا رخ بنانا ہے، تو پھر وہ 3 آدمی بیٹھ کے رخ بنا رہے، کیوں بنا رہے 3 آدمی؟ اس جماعت سے پورے محلے کو فائدہ ہونا ہے، اور پورے محلے کی اعتبار سے ان سے کام لینا ہے، اس میں آپ پورے محلے والوں کو لے کر کے آپ مشورہ کریے،
استقبال کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے پوری مسجد وار جماعت مل کے اس کا مشورہ کرے، یہ نہیں کہ 3 آدمی کونے میں بیٹھ کر کے اس جماعت کا رخ سوچ لے، کوئی سلسلہ نہیں ہمارے۔ بڑا ہے چھوٹا ہے، ہر ایک مستورات کے کام کی فکر لے کر کے چلے، ہر ایک کو مستورات کے کام کے اصول، آداب اور شرائط کا علم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ 3 آدمی 4 آدمی کو سارا معلوم۔ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری۔ 3 دن کا اہتمام ہو، عشرے کا اہتمام ہو، چلے کا اہتمام، اور بیرون کے 2 مہینے کا اہتمام، اور ترتیب پر بھی تقاضے پر، ترتیب پر بھی تقاضے پر، اور انتظار نہیں کرنا کسی کا۔ اگر آج ماشاءاللہ عشرہ لگ گیا ہے، اب اس کا چلہ لگانے کے لیے آپ 1 سال کا انتظار کریں، نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ وہ عشرہ لگایا ہوا جوڑا آیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر محنت کر کے آپ 2-3 مہینے میں آپ اس کو چلے میں روانہ کریں، روانہ کر سکتے، روانہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ انتظار کر رہے بیٹھے ہوئے، جس طرح کوئی خاتون بیٹھی عدت میں انتظار کر رہی ہے، ایسے انتظار میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ارتداد کیے، آگ لگی پڑی پوری دنیا کے اندر، ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے، اس کا 1 سال گزر جائے برابر، اس کے بعد ہم مستورات کی اگلی بات کریں گے، اس سے نہیں کوئی گنجائش۔ آج کی تاریخ میں کوئی چلہ لگا کر واپس آیا ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کا اگلا چلہ 3 سال بعد لگے گا، 20 جنوری 2028 میں اب اس سے چلے کی بات کی جائے گی، اس سے پہلے بات نہیں کریں گے، اور وہ اپنے کو مکلف نہیں سمجھ رہا، اپنے کو ذمہ دار نہیں سمجھ رہا، یہ باطل خیال ہے، باطل تصور ہے آپ کا۔ اسے کوشش کر کے، تشکیل کر کے، اور اس کو ترغیب دے کر کے 6 مہینے میں آپ نے اس کو دوسرے چلے کے لیے روانہ کر دیا، پوری اجازت، ضرورت ہے، تقاضا ہے اس کا۔ اور آج کی تاریخ میں کوئی دوسرا چلہ لگا کے واپس آیا تو اب اس کا بیرون جانے کی شرط ہو گئی پوری، لیکن آپ سب کا تصور یہ ہے کہ 3 سال بعد ہی وہ جا سکتا ہے بیرون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پوری کوشش کریں، بھائی آپ کا پہلا لگ گیا، دوسرا چلہ لگ گیا، اب بیرون جانے کی شرطیں قواعد پورے ہو چکے، آپ انتظار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بڑے موانع اور حجابات اور رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آ جائے، کیوں انتظار میں آپ کوشش کریں 5-6-7 مہینے میں وہ پوری کی پوری جماعت 2 چلہ لگا کر ابھی 6 مہینے پہلے لوٹی ہے، کھلا خرچ لے کر کے کسی ملک میں چلی گئی، یہ اصل ہمارے کام کا رخ ہے۔ ابھی حبشہ میں اجتماع ہوا، تقریباً 100 ممالک کے قریب آ کر لوگوں نے، ایک ملک نے آ کر کہا ہمارے ملک میں 10 سال سے مستورات کی جماعت نہیں ہے۔ ایک ملک نے کہا ہمارے یہاں تو آج تک نظام الدین سے کوئی مستورات کی جماعت ہی نہیں آئی جب سے تبلیغ شروع ہوئی، اور رو رہے وہ لوگ بیچارے، ہمارے پاس پرچوں میں لکھے ہوئے سارے تقاضے، ملک کے ملک، وہ ابھی افریقہ کے ملک، وہ بھی مشرقی افریقہ ہے، مغربی افریقہ ہے، اور شمالی افریقہ ہے، جنوبی افریقہ ہے، ہر افریقہ کے ہر علاقے، ہر پٹی سے تقاضا، ماں مستورات جماعتی ہے، ماں مستورات جماعتی ہے، ماں مستورات جماعتی ہے، کوئی محنت کرنے والا ہے؟ اور ابھی تک ہم تو مسئلے پوچھ رہے کہ بھائی مستورات میں نکلنا جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ پوچھ رہے بیٹھے ہوئے، مستورات میں نکلنا کیسا ہے، نکلنے کا حکم کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے ایمان سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے کہ پردے کی دعوت چلانے کا حکم کیا ہے؟ یہ پوچھیں گے آپ سوال؟ خواتین کو پردے پر لانا، خواتین کو نمازوں پر لانا، خواتین کو فرائض پر لانا، خواتین کو ارتداء سے روکنا، اس کی کوشش کرنا، اس کا حکم کیا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا آپ انتظار کریں گے؟ اسے پوچھیں گے آپ؟ ملک کے ملک مرتد ہو رہے، ابھی ایک جماعت کل واپس ہے علماء کرام کی، 2 سال لگا کے حبشہ سے، بتایا کہ جوق در جوق لوگ مرتد ہو رہے، جوق در جوق لوگ مرتد ہو رہے۔ کل ہی بتائی اس جماعت نے، ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر تک مسلمان رہے، کلمہ گو رہے، اور 100 سال کی عمر میں انہوں نے نصرانیت قبول کری، اور 6 سال نصرانیت کی حالت میں اب وہ جو ہے کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور اب انتظار میں بیٹھے تھے۔ مردوں کا نہیں، مستورات کا یہی حال ہے، خواتین کی، خواتین، مرد کو خبر نہیں، خواتین مرتد ہو رہے، خوب کھلا خرچ لے کر اللہ کے راستے میں مستورات میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جماعت یہاں سے ایک آندھرا کی ایک جماعت ابھی یو پی میں گئی اور ایک پٹی میں پہنچی ہے، 10,000 خرچ تھا جماعت کا، فی جوڑا 10,000۔ انہوں نے استقبال کی، کوئی استقبال نہیں کیا، لیکن انہوں نے دسترخوان وسیع کیا، اکرام کیا، تو دھیرے دھیرے محبت پیدا ہوئی اور ایک ایک گھر کھلتے چلے گئے، 12 گھروں میں قیام رہا، ہر گھر کے اندر وہ حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہر گھر کے اندر مورتی رکھی ہوئی، اور اس عقیدے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے جہنم کا قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ابھی 2-4 مہینے پہلے کی کارگزاری،
یہ امت کے حالات، آپ اندرون ملک کے حال بار سب برابر ارتداد، ہر گھر جس طرح سردی کا موسم ہے تو پھر جو بھی قریب دور ہے سب پر سردی کا اثر ہے، گرمی کا اثر سب پر ہے، یہی حال اس وقت ارتداد کا اثر کا ہے، اور ہم انتظار میں بیٹھے کیا حکم ہے اس کا، مستورات میں نکلنا صحیح ہے نہیں ہے، جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، آپ انتظار کرتے رہے، امت مرتد ہو رہی، جہنم کی طرف جاری جھوک کرتے، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے خوب صلاحیتوں سے آپ حضرات کو نوازا ہے، ملکوں کے اندر کام کو اٹھانے اور پہنچانے اور پورے ملک کے ملک تک بات کو پہنچانے کے اللہ نے استعداد آپ کے اندر رکھی ہے، آپ کی خواتین میں رکھی ہے، اس لیے ہماری بہت بنیادی آپ سے درخواست ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات بیرون کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اندرون ملک کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر خوب اچھی طریقے سے 2 مہینے کے کھلے خرچ کی جماعتیں ماہ مستورات بنائیں، اور ایک چلے کی جماعتیں بھی پورے ہندوستان کے اعتبار سے کھلے خرچ کی آپ جماعتیں بنائیں، اور خوب نظام الدین کی نصرت کے لیے آپ اپنے مضبوط سے مضبوط ترین جوڑے 12 کا 12 مہینے گجرات کا جوڑا ہمارے پاس رہنا چاہیے، نظام الدین پورے عالم سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، 12 کے 12 مہینے نظام الدین میں آپ کے گجرات کے جوڑے رہنے چاہیے، کریں گے بھائی اس کی فکر انشاءاللہ۔ اب ذرا سا حلقے لگا، اب بتائیں کون کون تیار ہے انشاءاللہ 2 ماہ بیرون ماہ مستورات کے لیے کون کون تیار ہے، ذرا کھڑے ہو کر کے نام لکھائیں جلدی سے، جماعت وار بھی بتائیں، افراد بھی بتائیں جلدی جلدی بتائیں، لکھنے بھائی نام لکھیں، آپ نام لکھیے، کھڑے ہو کر کے بتائیں انشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے لکھائیں، 2 ماہ بیرون کے لیے افراد بھی بتائیں اور جماعت وار بھی بتائیں، جلدی جلدی بتائیں۔ اور فرمائیں 2 ماہ بیرون کے لیے فرمائیں، نام بولو نا، سید حنیف کا بھائی بیٹھے رہیں، جانے کی فضا نہ بنائے، دیکھو تشکیل کا موقع ہے، خود بھی اپنا نام پیش کریں اور دوسروں کو بھی تیار کریں، آمادہ کریں، ابھی اٹھنے کا ماحول نہ بنائے بالکل بھی، جی ہاں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ بہت قبول فرمائے، بتائیں 2 ماہ بیرون کے لیے، چلے کی ماشاءاللہ، چلے کے لیے بھی بتائیں، 2 ماہ کے لیے بھی بتائیں، ہمتیں فرمائیں۔ رحمت اللہ بھائی کا نہیں تو بھائی، رحمت اللہ بھائی دوسرا چلا کے بیرون یہ مطلب کسی کا دکھا ہاں شبیر بھائی کا نہیں تو 2 مہینے ماشاءاللہ، میرا بھی محمد حمید جی خلیل ماشاءاللہ، جی فرمائیں بھائی، فرمائیں اور فرمائیں، ہمتیں فرمائیں، جلدی جلدی فرمائیں، جلدی جلدی فرمائیں، پیچھے بھی لکھتے رہے نام، 2 ماہ کے لیے، چلے کے لیے، نصرت کے لیے، پیچھے بھی لکھوائیں۔ پورے عالم کو عموماً اور پھر افریقہ کے تمام بنجر علاقوں کے اندر خصوصاً آپ کی جماعتیں بھرنی چاہیے، پہنچنی چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے یہ، فرمائیں ہمت کر کے انشاءاللہ۔ آپ کے عربی جوڑے ہیں، انگریزی جوڑے ہیں، کھلے خرچ کی جماعتیں چاہیے۔ سعید بھائی سلواس، اور فرمائیں، سرکش کی پوری جماعت چلے گی، اللہ قبول کرنا ہے، اور فرمائیں، اللہ کا فضل ہے نظام الدین سے